السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس اردو لائبریری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ آج آپ کے لیے بہت ہی زبردست ناول لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے ہائے میرا دل، اور اس کی رائٹر ہے عائشہ ذوالفقار۔ اس ناول کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں۔ ایک چھوٹے سے لائک سے میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اور اب اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ مسٹر خان، اٹس یور کال فرام پاکستان۔ وہ اپنے کاؤنٹر سے ذرا دور کھڑا تھا جب اس کے اسسٹنٹ نے اسے آواز دی۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا کاؤنٹر کی طرف آیا تھا۔ جی ماں، پاکستان سے اسے صرف ایک ہی ہستی کی کال آتی تھی۔ وہ جا رہی ہے بیٹا، ایک آخری موقع ہے تیرے پاس اس سے معافی مانگنے کا۔ کوشش کر کے دیکھ لے، اگر اب معاف نہیں کیا نا اس نے تو حشر میں بھی نہیں کرے گی۔ آجا واپس، دیر نہ کر، یہ نہ ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے اور تو ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ جائے۔ وہ کہتی جا رہی تھی اور عریسہ آس کے لبوں سے سرگوشی سے نکلی عریسہ اس کے لبوں سے سرگوشی سے نکلی آواز، عریسہ میری جان، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن کاش مجھے کوئی ایسا جادو آتا جسے پڑھ کر میں تمہیں اس محبت کا یقین دلا سکتا۔ اس کی سماعتوں میں اس کی اپنی آواز ہی گونج گئی، بے بس، لاچار اور انتہائی مجبور آواز۔ اچھا، میں بتاؤں تمہیں ایک ایسا جادو جس کے بدلے میں مجھے تمہاری محبت کا یقین آ جائے گا، اور وہ یہ کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مجھے تمہاری شکل سے ہی نفرت ہے، تمہاری آواز میرے کانوں میں زہر گھول دیتی ہے، تمہارا ہونا ہی میرے لیے انتہائی تنفر کا باعث ہے۔ بس اتنا کر دو گے؟ اگر کر سکتے ہو تو خود پر جلا وطنی کا جادو پڑھو اور کسی ایسی جگہ جا کر دفن ہو جاؤ جہاں سے تمہاری مشک بھی یہاں تک نہ آ سکے۔ بتاؤ، یہ کر سکتے ہو میرے لیے؟ 12 سال پرانا وعدہ ایک دم زندہ ہو گیا تھا۔ ہاں، کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں کے گوشے یکتلک نم ہو گئے۔ 12 سال سے وہ اس سے کیا وعدہ نبھا رہا تھا۔ 12 سالوں میں ایک بار بھی وطن واپس نہیں لوٹا۔ 12 سالوں میں ایک بار بھی اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھی۔ 12 سالوں سے وہ صرف فون پر ان کی آواز سنتا آ رہا تھا، اور وہ اس کی تو آواز سننے بھی 12 سال ہو گئے تھے۔ نہ جانے اس نے راحت بیگم کو بھی کیا قسم دے رکھی تھی کہ وہ سرسری صاحب بھی اس کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ آج 12 سال بعد ان کی زبان سے اس کے متعلق کوئی بات نکلی تھی، اور بات بھی کیا تھی؟ کہ وہ جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اتنی جلدی؟ اب اسے معاف کیے بغیر؟ وہ اسی وقت ہر چیز چھوڑ چھاڑ ٹریول ایجنسی کے دفتر بھاگ لیا تھا۔ وہ MBA فائنانس پہلے سیمسٹر کی پہلی کلاس تھی۔ کل 17 اسٹوڈنٹ، 12 لڑکے اور 5 لڑکیاں، اور ان 5 لڑکیوں میں سب سے آخری وہ تھی عریسہ جلیل، ایک میکسی والی، ایک جینس والی، ایک ٹائٹس والی، ایک سکرٹ والی، اور ایک وہ بیل باٹم والی، ایک سلیو لیس والی، ایک ٹی شرٹ والی، ایک فارمل ڈریس والی، ایک شارٹ شرٹ والی، اور ایک وہ لانگ شرٹ اور پورے بازو والی، ایک سٹیپ کٹ والی، ایک فل میک اپ والی، ایک ہائی ہیل والی، ایک کرلی بالوں والی، اور ایک وہ دوپٹے والی بنا میک اپ والی فلیٹ سینڈل والی۔ اپنی کلاس کے 17 لوگوں میں صرف وہ مڈل کلاس سے تھی، اور شاید اسی کا کانفیڈنس بھی تھوڑا تھوڑا مڈل کلاس والا ہی تھا۔ تبھی تو پہلے دن جب وہ اس کے ساتھ والی خالی نشست پر آ کر بیٹھا تو ایک دم سرخ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہیں اور بیٹھ جاؤ تم۔ آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ تمہیں کون سا سالم نگل لیا میں نے؟ وہ تو پکا بدماش تھا۔ کہیں اور بیٹھ جاؤ۔ وہ بامشکل اپنے آنسو روکے ہوئے تھی۔ میں تو یہیں بیٹھوں گا تمہارے ساتھ۔ اس نے تن کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ عریسہ نے پوری کلاس پر نظر دوڑائی۔ کوئی خالی نشست نہیں تھی، کسی پر لڑکا، کسی پر لڑکی اور لڑکا۔ پہلے میں یہاں بیٹھی تھی۔ عریسہ نے آخری کوشش کرنی چاہی۔ تو میں نے کون سا اٹھا دیا ہے تمہیں؟ بیٹھ جاؤ، وہ کندھے اچا کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ڈاکٹر اشرف کلاس میں داخل ہو گئے، اور اسے مجبوری میں بیٹھنا پڑا۔ وہ اس پر ایک قہربار نظر ڈالتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ پہلا دن تھا، اور وہ پہلا ہی اس کی گڈ بک سے نکل گیا تھا۔ وہ ہریرا اعظم خان، گڈ مارننگ۔ اپنا بیگ ہوا میں اچھالتا ہوا وہ دھڑ دھڑ کرتا سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تھا۔ تو یونیورسٹی تک پہنچ گیا ہریرا، لیکن تمیز تجھے پھر بھی نہ آئی۔ راحت بیگم نے بڑے تعصب سے کہا تھا۔ ماں، آپ نے کیا کرنے ہیں دو تمیز یافتہ بیٹے؟ آپ کو یہ ایک ہی مسٹر نفیس سینٹ لیز کافی نہیں ہے کیا؟ اس نے مسلسل ہنستے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے
مغیزہ کو مغیرہ کو دیکھا تھا مغیرہ نے فوراً شکایتی انداز میں ماں کی طرف دیکھا۔ 4 سال بڑا ہے تجھ سے، عزت کیا کر اس کی، راحت نے کہا۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے جو رائٹر نے دو میل کے نام دیے ہیں، ہریرا اور مغیرہ، یہ مجھے لگ رہا ہے جیسے لڑکیوں کے نام ہیں۔ خیر، پڑھتے ہیں آگے۔ 4 سال ہی بڑے ہیں، 14 سال بڑے ہوتے تو کوئی بات بھی تھی، اور انہوں نے کون سا بچپن میں میرے پیمپرز بدلے ہیں جو میں ان کی عزت کروں؟ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ میں نے تو بدلے ہیں نا تیرے پیمپرز، میری کتنی عزت کر لیتا ہے تو، راحت نے کہا۔ ہائے ماں، میں اتنا پیار کرتا ہوں آپ سے۔ وہ ایک دم ان سے لپٹ گیا، گال چومے، ماتھا چوما۔ پرے ہو ہریرا، زہر لگتی ہے مجھے تیری یہ بے وقت کی چمیاں چٹیاں۔ راحت نے اس سے پیچھے کو دھکیلا تھا، وہ ہنستا ہوا واپس اپنی کرسی پر گر گیا۔ پکڑ اپنا آملیٹ اور ناشتہ کر اور دفع ہو یونیورسٹی۔ راحت اس کے سامنے آملیٹ کی پلیٹ رکھتے ہوئے بولی، میں صرف بریڈ کھاؤں گا۔ اس نے پلیٹ واپس ان کی طرف کھسکا دی۔ ماں، مجھے بھی ایک آملیٹ بنوا دے، مغیرہ نے کہا۔ یہ لے۔ انہوں نے وہی پلیٹ اس کے سامنے کر دی۔ میں نے نہیں کھانا، یہ مجھے نیا بنوا کر دیں، اس نے کہا۔ ماں، یہ تو کسی دوسرے کی طرف سے آئی اڑتی ہوا کو نہ اپنے پاس سے گزرنے دے، یہ تو پھر میرا چھوڑا ہوا آملیٹ ہے، ہریرا نے کہا۔ مغیرہ، مجھے زہر لگتی ہے تیری یہ عادت۔ اس آملیٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کون سا کھایا ہے اس میں سے؟ راحت کو غصہ آ گیا۔ رہنے دے، میں کھا ہی نہیں رہا۔ مغیرہ نے پلیٹ پرے کو کھسکا کر چائے کے کپ اٹھا لیا۔ مغیرہ بیٹا، اگر تو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر سمجھوتا کرنا سیکھے گا تو ہی کل کو بڑی بڑی باتوں پر بھی کر سکے گا نا؟ راحت نے اسے سمجھانا چاہا تھا، لیکن ماں، اگر میرے پاس چوائس ہو تو سمجھوتا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں اپنے لیے ایک نیا آملیٹ بنوانے کا اختیار رکھتا ہوں تو کسی اور کا چھوڑا ہوا کیوں کھاؤں؟ مغیرہ نے کہا۔ راحت بس اسی کی طرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، مغیرہ اعظم خان انٹرپرائزز کا چیئرپرسن۔ وہ اپنی ماں کا لاکھوں میں ایک بیٹا تھا، وہ اپنے امپلائیز کا لاکھوں میں ایک باس تھا، وہ اپنے دوستوں کا لاکھوں میں ایک یار تھا، وہ اپنے حریفوں کا لاکھوں میں ایک حریف تھا۔ صرف 26 سال کی عمر میں اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی کوئی بھی نوجوان تمنا کر سکتا ہے: دولت، شہرت، عزت اور وجاہت۔ وہ 6 سال کا تھا اور ہریرا 2 سال کا جب اعظم خان راحت بیگم کو تنہا کر گئے تھے، لیکن وہ ان کے جانے کے بعد اپنے بچوں کو لے کر بھائیوں کے در پر نہیں گئی۔ وہ ایم اے اکنامکس تھی، 2 بیٹوں کی ماں تھی۔ اعظم خان ان کے لیے ایک کنال کا گھر اور خان انٹرپرائزز چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی عدت مکمل کی اور بڑے اعتماد کے ساتھ ان کی کرسی پر جا بیٹھی۔ 16 سال انہوں نے خان انٹرپرائزز کو بڑی کامیابی کے ساتھ چلایا، اور جیسے ہی مغیرہ کا MBA مکمل ہوا، اس کا ماتھا چوما، دعا دی اور اسے اس کے باپ کی کرسی پر بٹھا دیا، اور مغیرہ اعظم ہر گزرتے دن اس کمپنی کو اوپر سے اوپر ہی لے گیا۔ آج ڈاکٹر اشرف چھٹی پر تھے۔ کچھ دیر تو وہ ساری کلاس ان کے آنے کا انتظار کرتی رہی، پھر جب ان کی CR سارم نے آ کر ڈاکٹر صاحب کی چھٹی کی اطلاع دی تو ہو ہا ہا کہہ کر پورا کمرہ سر پر اٹھا لیا۔ ڈاکٹر صاحب کی چھٹی کو سیلیبریٹ کرنا تو بنتا ہے ہریرا۔ سارم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیسے؟ اس نے پوچھا۔ ایک ڈانس، دلربا، ہوشربا۔ سارم کسی محبوبہ کی طرح اس کے ساتھ چپکا تھا۔ پارٹنر ڈھونڈ کر دے، وہ فوراً تیار تھا۔ میری جان، میرے گلاب، تیرے لیے تتلیوں کی کمی ہے کیا؟ سارم نے کہا۔ وہ چاروں تیار تھیں۔ لمحوں میں بینچز دیواروں کے ساتھ لگ گئے، کرسیاں ادھر ادھر ہو گئی، ڈائز ایک کونے میں گھسا دیا گیا اور کلاس روم کے عین وسط میں ایک ڈانس فلور بن گیا۔ عریسہ بڑے تعصب سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا بیگ کندھے پر ڈالے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ ہریرا بھرپور اشارے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگا اور بڑی ادا سے اس کے عین سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ کیا آپ میرے ساتھ رقص کرنا پسند کریں گی میڈم؟ اس کی آنکھوں سے شرارت ابل ابل کر باہر آ رہی تھی۔ ہٹو آگے سے۔ عریسہ کا سانس کھینچ گیا۔ نہ ہٹوں تو؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ؟ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ تم باقیوں کی طرح نارمل کیوں نہیں ہو؟ ہر وقت ناک بھوں کیوں چڑھائے رکھتی ہو؟ وہ بولا۔ اگر نارمل تم جیسے بیہودہ انسان کو کہتے ہیں نا تو میں نارمل ہی ٹھیک ہوں، عریسہ نے کہا۔ بیہودہ؟ ہریرا تڑپ کر رہ گیا۔ یس، بیہودہ، وہ کہہ کر اس کے دائیں طرف سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ ایک دن اسی بیہودہ انسان کے پیچھے خوار ہوتی پھرو گی تم، دیکھ لینا۔ یہ بیہودہ انسان تمہیں ساری عمر یاد رکھے گا، یاد رکھنا۔
وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ عریسہ اس پر 2 لفظ بیچتی ہوئی چلتی چلی گئی۔ وہ ایسا ہی تھا حریرہ اعظم خان۔ میں آئی کم ان سر؟ اس کی پرسنل سیکرٹری نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آؤ زارا، یہ فائل کس نے بھیجی ہے؟ اس نے پوچھا۔ مسٹر وہیب شیخ نے، زارا نے کہا۔ کیوں؟ اس نے پھر پوچھا۔ وہ یہ ٹینڈر ہمیں دینے کے لیے تیار ہیں، زارا نے بتایا۔ یہ فائل ابھی اسی وقت وہیب کو واپس بھیج دو، مجھے نہیں چاہیے اس کا ٹینڈر، مغیرہ نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں سر؟ آپ تو اس ٹینڈر کے لیے بہت پرجوش تھے۔ دوبارہ آپ خود وہیب صاحب سے ملنے گئے تھے، صرف اس ٹینڈر کی وجہ سے اب مل رہا ہے تو؟ مغیرہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ جب میں نے اس سے یہ ٹینڈر مانگا تھا تو اس نے انکار کر دیا اور چشتی والوں کو دے دیا۔ اب وہ دوبارہ کیوں دے رہا ہے؟ مجھے اسے غصہ آ گیا۔ لیکن سر، ہم نے کون سا انہیں کہا ہے کہ چشتی والوں سے لے کر ہمیں دے دو؟ وہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں زارا، وہ ٹینڈر گنوانے کے حق میں نہیں تھی۔ بات یہ ہے زارا کہ جب میں نے مانگا تب کیوں نہیں دیا؟ اب چشتی نے چھوڑ دیا تو دوبارہ مجھے دے دیا۔ اب کیوں لوں میں؟ کسی دوسرے کا چھوڑا ہوا تو خزانہ بھی نہ لوں؟ یہ تو پھر ایک ٹینڈر ہے۔ وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ لیکن سر دیکھ لیں، ٹینڈر بہت بڑا ہے۔ زارا نے ایک آخری کوشش کرنی چاہی تھی۔ میرا رب سب سے بڑا ہے زارا، وہ مجھے اس سے بھی بڑا ٹینڈر دے دے گا۔ یہ فائل واپس بھجوا دو۔ وہیب اب خود چل کر بھی آئے گا تو بھی میں یہ ٹینڈر نہیں لوں گا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ کہا نا، وہ ایسا ہی تھا۔ وہ سوہا کے پیچھے چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھی اس نفیس سی خاتون کو سلام کیا تھا۔ یہ میری بڑی بیٹی ہے عریسہ، گھر میں سب اسے رانا کہتے ہیں۔ نسرین بیگم نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے۔ راحت بیگم نے سوہا کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے عین سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ جلیل صاحب ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، یہ ان کی بڑی بیٹی اور وہ چھوٹی بیٹی، دونوں بیٹیوں کے درمیان میں ایک بیٹا ہے جو کالج میں پڑھتا ہے۔ بس یہ چھوٹی سی فیملی ہے۔ وہ چولن بتاتی چلی گئی۔ بہن، میرا ابھی ارادہ تو نہیں تھا رانا کا رشتہ کرنے کو، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا ہے، لیکن میں بیمار رہتا ہوں، گردوں کا مسئلہ بن گیا ہے، بس اس لیے اس کے فرض ادا کرنا چاہتا ہوں، جلیل صاحب نے کہا۔ وہ بہت اچھی بات ہے بھائی صاحب، اللہ آپ کو دونوں بیٹیوں کے فرض پورے کرنے کی ہمت دے۔ مجھے آپ کی بیٹی بہت اچھی لگی ہے۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے اپر کلاس کی کوئی بگڑی ہوئی شوخ سی لڑکی نہیں چاہیے، بس ایسی لڑکی چاہیے جو میرے گھر کو گھر ہی بنائے رکھے۔ میرے بس 2 بیٹے ہی ہیں، بیٹی کوئی نہیں ہے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اسے میں ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھوں گی، راحت بیگم کہتی چلی گئی۔ ٹھیک ہے بہن، آپ اپنے بیٹوں سے بات کر لیں، ہم بھی آپس میں بات چیت کر لیتے ہیں، پھر نصرت کو بتا دیں گے، جلیل صاحب نے بڑے صباؤ سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ راحت بیگم بالکل مطمئن تھی۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں میک اپ سے مبرہ چہرہ لیے وہ خوبصورت سی لڑکی نے واقعی بہت اچھی لگی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ مغیرہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ آپ نے بلایا تھا مجھے؟ وہ ان کے ساتھ ہی کمبل میں گھس گیا۔ وہیب کا ٹینڈر واپس کیوں کر دیا؟ وہ بولی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ ایک دم اچھلا، پورے شہر کو پتا ہے۔ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری تھیں۔ پھر بھی زارا نے بتایا۔ اسے زارا پر ہی شک تھا۔ نہیں، وہیب آیا تھا۔ انہوں نے دھمکایا کیا؟ وہ ایک دم ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ والدہ کہتا ہے وہ مجھے تو دوست کی بات نہیں سن رہا، تو کیا میں بھی بیٹے کی بات نہ سنوں؟ انہوں نے کہا۔ میرے دوبارہ مانگنے پر بھی اس نے مجھے ٹینڈر نہیں دیا، مغیرہ نے کہا، اور اب اس کے 1000 بار کہنے پر بھی تو دوبارہ نہیں لے رہا، راحت نے کہا۔ ماں، میں اسے اب بھی دوست مانتا ہوں، لیکن وہ ٹینڈر نہیں لینا بس۔ پہلے کیوں نہیں دیا؟ اس کی سوئی وہی اٹکی ہوئی تھی۔ راحت ایک لمبی سانس بھر کر رہ گئی۔ تجھے دوسروں کی غلطیاں معاف کرنا کیوں نہیں آتا مغیرہ؟ انہوں نے پوچھا۔ ماں، مجھے دوسروں کی غلطیاں معاف کرنا آتا ہے، بس انہیں بھولنا نہیں آتا، اس نے کہا۔ آپ نے وہیب کی سفارش کرنے کے لیے بلایا تھا مجھے؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ نہیں، میں نے تیری شادی کی بات کرنے کے لیے بلایا تھا تجھے۔ انہوں نے عریسہ کی تصویر اس کے سامنے کر دی۔ لڑکیاں اور بھی ہیں مغیرہ، ہمارے کلاس میں سے بھی ہیں، لیکن مجھے یہ اچھی لگی ہے، گھر کو گھر بنانے والی لگی ہے۔
تجھے اور مجھے اپنا سمجھنے والی لگی ہے۔ انہوں نے کہا، کیا نام ہے؟ اس نے پوچھا۔ بظاہر تو کوئی کمی نہیں تھی اس تصویر میں۔ چاند چہرہ تھا، ستارہ آنکھیں تھی، دودھیا رنگت تھی، شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ وہ دیکھے جا رہا تھا۔ پورا نام تو بڑا مشکل سا تھا، لیکن گھر والے سارے رانا کہتے ہیں۔ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، وہ کہتی چلی گئی۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ اس نے تصویر انہیں واپس کر دی۔ اگر تو اس سے ملنا چاہتا ہے تو۔ اس نے راحت کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ میرا خیال ہے ماں کہ یہ شادی سے پہلے کا ملنا ملانا اپر کلاس میں زیادہ چلتا ہے، مڈل کلاس والے اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ میری ماں کی پسند سر آنکھوں پر۔ یقیناً آپ نے میرے لیے کوئی لولی لنگڑی تو نہیں چنی ہوگی۔ ہاں، اگر وہ مجھے دیکھنا چاہے یا مجھ سے ملنا چاہے تو سو بسم اللہ، وہ کہتا چلا گیا۔ کہا نا کہ وہ اپنی ماں کا لاکھوں میں ایک بیٹا تھا۔ چل ٹھیک ہے، میں انہیں کل بلا لیتی ہوں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہ ہوا تو کل ہی تیری منگنی کی تاریخ بھی طے کر دیں گے۔ راحت نے کہا تھا۔ وہ بس آنکھیں بند کیے ان کے کمبل میں گھس گیا۔ میں آج یہاں سو جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ دیکھ لے، ہریرا میرا جینا حرام کر دے گا صبح تجھے یہاں دیکھ کر، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اسے پرسوں کی فلائٹ میں ریزرویشن مل گئی تھی۔ اگلا پورا دن اسے 100 صدیوں کے برابر لگا۔ پوری رات نیند نہیں آئی۔ صبح 7 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ پیکنگ مکمل کر کے اس نے اپنے لیے کافی بنائی اور اپارٹمنٹ کے ٹیرس پہ آ گیا۔ پورا نیو جرسی اس کے سامنے تھا۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑا کافی کے سپ لیتا رہا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہاں کر سکتا ہوں، اسے ماضی کے پردوں سے اپنی آواز سنائی دی تھی۔ تو جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے ہمیشہ کے لیے، وہ انتہائی نفرت سے کہتے ہوئے واپس مڑی تھی۔ عریسہ، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اس نے ایک آخری کوشش کرنی چاہی۔ اور عریسہ جلیل، لعنت بھی نہیں بھیجتی تمہاری اس بیہودہ محبت پر، اس محبت پر جو تمہیں اور مجھے یہاں تک لے آئی۔ اس کے لہجے میں صرف تنفر تھا۔ میں تمہیں سچ بتاؤں ہریرا، تم نے میرے ساتھ سب کچھ کیا، فلرٹ، دھوکہ، زیادتی، ظلم، حسد، سب کچھ، بس محبت نہیں کی۔ وہ شاید سچ کہہ رہی تھی۔ اس لمحے ٹیرس پر کھڑے ہریرا اعظم کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے۔ آج اس کی پہلے سیمسٹر کا فائنل پریکٹیکل تھا۔ ایک ایک کر کے لیب خالی ہوتی جا رہی تھی۔ ہریرا اس سے ایک نشست چھوڑ کر بیٹھا تھا۔ لیب میں ابھی 2-3 اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ جب اس نے اپنا پیپر ختم کر کے جمع کروایا، اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ اکیلی رہ گئی۔ عریسہ، صرف 2 منٹ اور ہیں آپ کے پاس، ڈاکٹر منور اسے کہتے ہوئے اپنے آفس میں چلے گئے تھے۔ اس نے جلدی پریکٹیکل مکمل کیا اور اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ تقریباً پورا ڈپارٹمنٹ خالی ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، مغیرہ اندر داخل ہوا۔ وہ شاید اپنا سیل بھول گیا تھا۔ عریسہ اس سے ٹکراتے بچی، ہائے میری قسمت، سیدھا یہاں آ کر لگنا تھا تم نے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ عریسہ نے کچھ بھی کہے بنا ایک طرف سے ہو کر باہر نکلنا چاہا، لیکن وہ پھر اس کے سامنے آ گیا۔ ایک بات کا جواب دے دو بس، اس نے کہا۔ عریسہ کی نظریں سوالیہ ہو گئی۔ تم مجھ سے اتنا چڑھتی کیوں ہو؟ اس نے پوچھا۔ جس دن میں تم سے چڑھنے لگ گئی نا، وہ شاید آخری دن ہوگا میرا، عریسہ نے کہا۔ میں تم سے نہیں چڑھتی، تم مجھ سے چڑھتے ہو ہریرا۔ تمہیں یہ بات کانٹے کی طرح چبھتی ہے کہ میں باقی لڑکیوں کی طرح تمہاری دیوانی کیوں نہیں ہوں، ان کی طرح ہر دم تمہارے لیے آہیں کیوں نہیں بڑھتی، اس کی طرح تمہیں دیکھ دیکھ کر مسکراتی کیوں نہیں ہوں، بس اتنی سی بات ہے، وہ کہتی چلے گی۔ اور یہی سچ تھا۔ ہریرا اعظم 22 سالہ انتہائی خوبصورت اور دلکش لڑکا تھا، چاکلیٹ بوائے جس کے پاس ایک مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ تھا، جس کے ہاتھوں میں لٹانے کے لیے بے بہا پیسہ تھا، جس کے پاس دل لبھانے والی انتہائی دلفریب باتیں تھیں، جس کے پاس محفل لوٹ لینے والا ہر حربہ تھا۔ اور اس نے پہلے ہی سیمسٹر میں سب کچھ لوٹ بھی لیا تھا۔ لڑکیاں اس کی دیوانی، لڑکے اس کے جگر، استاد اس کی مٹھی میں، بس ایک وہی اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، بس اس سے ہی قابو نہیں کر پا رہا تھا وہ، بس ایک وہی تھی جو اس سے پہلے دن سے تنگ کر رہی تھی۔ ایسا ہی ہے نا ہریرا اعظم خان؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ ہاں ایسا ہی ہے تو، ہریرا نے کہا، تو میں کہوں گی کہ ایسا ہونا ہمیشہ تمہارا ایک خواب ہی رہے گا، عریسہ نے کہا۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا آتا ہے تو، وہ اس کے قریب ہوا تھا، تو میں پوچھوں گی کہ تم عریسہ جلیل کو آخر کس طرح اپنا دیوانہ کر پاؤ گے؟ وہ پیچھے کو ہٹتی جا رہی تھی، پیسے سے، باتوں سے، توجہ سے وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ سب تم کر چکے ہو۔ وہ یکدم پیچھے کمپیوٹر ٹیبل کے ساتھ لگ گئی۔ ہریرا نے اپنے دونوں بازو اس کے دائیں اور بائیں میز پر رکھ کر اس کا راستہ بند کیا تھا۔
پھر شاید محبت سے وہ اس کی انتہائی دلکش ہلکی سبز آنکھوں میں ڈوبنے کے لیے جی جان سے تیار تھا۔ محبت محبت تم جیسوں کے لیے نہیں بنی حریرہ، تم جیسے محبت کر ہی نہیں سکتے۔ اس سے حریرہ کی شرٹ سے اڑتی خوشبو محسوس ہونے لگی تھی۔ کر کے دکھا دوں تمہیں۔ وہ اس پر دھیرے سے جھکا تھا۔ تب ہو جائے گی عریسہ جلیل میری دیوانی۔ اس کی سانسیں عریسہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی تھی۔ عریسہ جلیل صرف اس شخص کی دیوانی ہوگی جو پوری دنیا کے سامنے اسے اپنے نام کر کے لے کر جائے گا، اس کی نہیں جو بند کمرے میں اسے زبردستی اپنا دیوانہ بننے کو کہہ رہا ہے۔ وہ ایک دم اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنا نام کر کے بھی اپنا دیوانہ بنانا پڑا تو بنا کر رہوں گا، یاد رکھنا، وہ پیچھے سے بولا تھا۔ آج رنا کے گھر والے مغیرہ کو دیکھنے آئے تھے۔ حریرہ حسابِ عادت اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر نکلا ہوا تھا۔ اعتراض کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، سو وہ دونوں میاں بیوی اس کے ہاتھ پر پیسے رکھ کر بات پکی کر کے چلے گئے تھے۔ منگنی اگلے مہینے عریسہ کے رزلٹ کے بعد طے پا گئی تھی۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر راحت بیگم نے حریرہ کے سامنے دھماکہ کر دیا، کیا بھائی کی منگنی طے ہوگی؟ اس کی دونوں آنکھیں باہر کو ابھر رہی تھی۔ مغیرہ کن انکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ ماں، آپ نے میرے بنا ہی بھائی کا برد خواہ کر دیا، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہو، اور منگنی بھی طے کر دی۔ وہ زمین سے فٹ اوپر اچھل رہا تھا۔ زیادہ دکھ تو یہ تھا کہ مجھے بتایا ہی نہیں۔ میری منگنی طے ہوئی ہے، اس لیے میرا ہونا زیادہ ضروری تھا نہ کہ تیرا۔ مغیرہ نے اسے تیلی لگائی تھی۔ ماں دیکھ لے، میں اب ضروری بھی نہیں رہا ان کے لیے۔ وہ سخت خفا تھا۔ حریرہ بس کر یہ ماتم، میں نے تجھے بتایا تھا صبح کے شام کو مہمانوں نے آنا ہے، گھر پر ٹکا رہے، لیکن تیرے تو پھیرے ٹور ہی ختم نہیں ہوتے۔ اب تیرے ٹائم ٹیبل کے حساب سے تو میں اس کی منگنی طے کرنے سے رہی۔ راحت نے اسے گھر کا دکھائیں کیسے ہے لڑکی؟ راحت نے کہا، دکھائیں کیسی ہے لڑکی؟ وہ اپنی کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ ماں، آپ کو میری قسم، آپ اسے رانیہ کی تصویر نہیں دکھائیں گی، یہ اس میں سو نقص نکالے گا۔ مغیرہ نے ایک دم ان کا موبائل جھپٹ لیا۔ دیکھ رہی ہیں آپ، یہ ابھی سے اس کی حمایتی ہو گئے ہیں۔ حریرہ کا مارے دکھ کے برا حال تھا۔ کب ہے منگنی؟ وہ راحت کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر پھر بولا، اگلے مہینے۔ انہوں نے کہا، اگلے مہینے تو میں نے سارم لوگوں کے ساتھ ٹرپ پر جانا ہے۔ وہ بولا، تیرا ٹرپ زیادہ اہم ہے یا بھائی کی منگنی؟ راحت نے پوچھا۔ میں نے ان کی منگنی سے پہلے آ جاؤں گا، اس کے لیے ٹرپ زیادہ اہم تھا۔ تو میری منگنی پر نہ آیا تو یاد رکھنا بارات کے ساتھ بھی نہیں لے کر جاؤں گا۔ مغیرہ اسے وارننگ دیتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ دکھا دیں تصویر؟ اس نے دوبارہ ان کے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ حریرہ، وہ مجھے قسم دے کر گیا ہے، خبردار جو میرے موبائل کی طرف دیکھا بھی تو۔ راحت نے فوراً اپنا موبائل اس کے سامنے سے اٹھا لیا۔ وہ بس انہیں گھور کر رہ گیا۔ اس دن موسم بہت خراب تھا، پورا آسمان سیاہ رنگ کے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی آخری کلاس لے کر باہر نکلی، چھما چھم بارش شروع ہو گئی، موزدار بارش۔ ایسے میں بھلا سلمان کیسے سے لینے آتا؟ وہ ایک نظر کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے یونیورسٹی کے گیٹ کے ساتھ بنے پارکنگ شیڈ کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ بارش تیزی سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کھڑے تھک گئی تو ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ ابھی تک یہیں ہو؟ حریرہ نہ جانے کہاں سے اس کے سر پر آ ٹپکا تھا۔ بارش رکے گی تو سلمان آئے گا، اس نے کہا۔ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بولا، کیسے؟ اس نے پوچھا۔ گاڑی پر۔ وہ بولا، لیکن تم تو بائیک پر آتے ہو۔ عریسہ نے کہا، تم ہاں تو کرو، میں ہوائی جہاز کا انتظام بھی کر لوں گا۔ وہ جس انداز سے بولا، عریسہ کو یکدم ہنسی آ گئی۔ حریرہ نے اسے پہلی بار اتنی زور سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دم بخود اس کی ہنسی کے جل ترنگ بجتے دیکھتا رہ گیا۔ تم ایسا کرو، پہلے ہوائی جہاز لے کر آؤ، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ حریرہ ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں تمہارے لیے ہوائی جہاز بھی لا سکتا ہوں عریسہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں دنیا جہان کی بے بسی آن سمٹی۔ سوال یہ ہے کہ تمہیں مجھے یقین دلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عریسہ نے کہا، یقین محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اس نے کہا، اور اب سوال یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت کرنے کی ہی کیا ضرورت ہے؟ عریسہ نے پھر کہا، تمہارے لیے کون سا لڑکیوں کی کوئی کمی ہے حریرہ؟ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور امیر لڑکی تمہاری دیوانی ہے، تم تو کسی سے بھی محبت کر سکتے ہو، پھر آخر میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتی چلی گئی، تم اچھی لگنے لگی ہو مجھے۔ وہ کہہ ہی گیا، عریسہ بس اس کی گہری سیاہ آنکھوں کو دیکھتی رہ گئی۔ ضد لگا رہے ہو نا؟
اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، محبت کر رہا ہوں، حریرہ نے کہا۔ نہ کرو، کیونکہ میں نہیں کر پاؤں گی، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ بارش کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ لیکن کیوں؟ وہ بولا۔ کیونکہ میرا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ وہ اس کی سماعتوں پر دھماکہ کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ اس دن اپنے آفس میں تھا جب اسے راحت بیگم کی کال آئی۔ رانا کے ابو کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی تھی اور نسرین اور سلمان انہیں لے کر ہسپتال چلے گئے تھے۔ دن بدن ان کے گردوں کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ مغیرہ اسی وقت آفس سے نکلا اور راحت کو لے کر کچھ ہی دیر میں ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹرز کے بقول ان کے گردوں کو واشنگ کی ضرورت تھی۔ وہ پورا دن ہسپتال میں رکا رہا۔ رات کو 8 بجے ان کے گردے واش کر کے ڈاکٹرز نے انہیں 2 گھنٹے بعد چھٹی دے دی۔ وہ خود انہیں گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ جلیل صاحب اور نسرین کے بے حد اصرار پر وہ صرف 2 منٹ وہاں رکا اور پھر راحت کو ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ اس دوران اسے رانا کی ایک جھلک بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اگلے ہی دن راحت کو جلیل صاحب کی کال آ گئی۔ وہ 1-2 دن میں منگنی کے لیے کہہ رہے تھے۔ پتہ نہیں بہن میرے اور کتنے دن باقی ہیں۔ میرا بس چلے تو اس کا نکاح ہی کر جاؤں، لیکن میری ابھی کوئی خاص تیاری نہیں ہے، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اگر ہم 1-2 دن میں منگنی۔ راحت نے ان کی بات کاٹ دی۔ تیاریاں رخصتی کے لیے کی جاتی ہیں بھائی صاحب، نکاح کے لیے کیسی تیاری؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو ہم رانا اور مغیرہ کا نکاح ہی کر دیتے ہیں۔ بندھن ذرا مضبوط ہو جائے گا اور آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ پھر رخصتی جب آپ کہیں گے تب کر لیں گے، راحت بیگم کہتی چلی گئی۔ آپ نے تو میرے دل کی بات کر دی ہے بہن، مغیرہ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ انہوں نے پوچھا۔ ارے اس سے کیا اعتراض ہوگا؟ بھلا آپ بس مجھے دن بتا دیں، میں اس دن مغیرہ کو لے کر آ جاؤں گی، راحت نے کہا۔ کل تو میں نے چیک اپ کے لیے جانا ہے، پرسوں شام کا وقت رکھ لیتے ہیں، جلیل نے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب۔ راحت نے انہیں دلی طور پر بالکل مطمئن کر دیا تھا۔ رات کے کھانے پر انہوں نے مغیرہ سے ذکر کر دیا۔ ماں اتنی جلدی؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ جلد یا بدیری شادی تو کرنی ہے نا مغیرہ، منگنی نہ صحیح نکاح ہی صحیح، ایک بندھن تو باندھنا ہی ہے نا، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ کب؟ اس نے پوچھا۔ پرسوں، انہوں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، جیسے رب کی مرضی، اس نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ حریرہ کے بغیر ہی وہ ٹرپ پر گیا ہوا تھا، اسے کال کر دے، آ سکتا ہے تو پرسوں تک آ جائے، راحت نے کہا۔ ابھی کل تو وہ گیا ہے، پرسوں تک کیسے آ جائے گا؟ مغیرہ نے کہا۔ چل پھر رہنے دے، جب آئے گا تو پتہ چل ہی جائے گا اسے، راحت نے کہا تھا۔ آج اسے کسی بزنس گیدرنگ میں شرکت کرنا تھی۔ تقریباً 10 بجے تیار ہو کر وہ ہال پہنچ گیا۔ وہیب اسے دروازے پر ہی مل گیا تھا، بڑی گرم جوشی سے اس سے ملا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ سنا ہے تو نے پچھلے دنوں طاہر کا ٹینڈر پکڑا ہے؟ وہیب اپنے مشروب کا گلاس اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں بالکل، اس نے کہا۔ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال لیا ہے تو نے مغیرہ، وہیب نے کہا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ پچھلے 10 سالوں سے ظاہر چشتی والوں کا ازلی دشمن ہے، آئے روز ان دونوں گروپس میں دنگے ہوتے رہتے ہیں۔ یقین کر، صرف فساد سے بچنے کے لیے میں نے اپنا ٹینڈر چشتی کے حوالے کر دیا تھا۔ والدہ نے 16 سالوں میں ایک بار بھی نہ طاہر کا ٹینڈر پکڑا نہ چشتی کا، وہ کہتا چلا گیا۔ اور اس سے پہلے کہ مغیرہ سے کوئی جواب دیتا، چشتی برادرز کا چیئرپرسن نعیم الحق چشتی ان دونوں کی طرف چلا آیا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ وہ بڑی گرم جوشی سے بولا تھا۔ مغیرہ نے بس اس سے سلام لیا تھا، میرا تو خیال تھا کہ آج تم دونوں میں سے ایک یہاں آئے گا، چشتی نے کہا۔ کیوں سر؟ اب ایک ٹینڈر کی خاطر ہائی اسکول سے چلتی آ رہی دوستی تو ختم ہونے سے رہی، مغیرہ نے کہا۔ میں نے بزنس کی اس دوڑ میں ہزاروں دوستیوں کو ختم ہوتے دیکھا ہے مغیرہ اعظم، وہ زور سے ہنسا تھا۔ مغیرہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ سنا ہے آج کل طاہر سے دوستیاں بڑھا رہے ہو، چشتی نے کہا۔ میں کسی سے بھی دوستیاں بڑھانے میں بالکل آزاد ہوں۔ مغیرہ کو اس کا یوں کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ زیادہ آزاد ہونا بھی اچھی بات نہیں ہوتی بچے، بہتر ہوگا اپنی ماں سے جا کر طاہر کے بارے میں پوچھ لو، وگرنہ پھر میں اپنی زبان میں سمجھا دوں گا، وہ اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں دھمکی دے گیا تھا۔ آج ان دونوں کا نکاح تھا۔ کاسنی گولڈن امتزاج کے ہلکے پھلکے کام والی فراک پر سلیقے سے دوپٹہ سیٹ کیے وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھی تھی۔ انتہائی نفاست سے کیا گیا ہلکا میک اپ، لمبے سیاہ بال جو آدھے دوپٹے سے نکل کر باہر کی طرف لٹک رہے تھے، کانوں میں جھولتے نازک سے جھمکے، گلے میں پرویا نفیسہ نیکلس، ماتھے پر سجی چھوٹی سی بندیاں، کلائیوں میں پڑی کھنکتی ہوئی چوڑیاں اور لبوں پر سجی شرمیلی سی مسکراہٹ۔ مغیرہ نے اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی اور نظر پڑنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ بامشکل اس نے اپنی نظروں کو قابو کیا تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح خواہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ جلیل صاحب اور نسرین بیگم سے پیار لینے کے بعد وہ دوبارہ اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ مبارک ہو، اس نے
رانا کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا تھا۔ جواباً اس حیا کی دیوی نے بامشکل اپنی نظریں اوپر اٹھائیں۔ آنکھیں کیا تھیں؟ دو عمیق تر سمندر تھے جن میں مغیرہ اعظم ڈوبتا چلا گیا۔ آپ کو بھی، اس نے کہتے ہوئے دوبارہ سر جھکا لیا تھا۔ مغیرہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ اس کے پہلو میں بیٹھی وہ حور نما لڑکی اب پوری عمر کے لیے اس کی تھی۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتا؟ اور رانا، وہ اس قدر وجیہہ انسان کو اپنی زندگی میں شامل ہوتا دیکھ کر ہی بے یقین تھی۔ کیا واقعی اتنا دلکش انسان اسے دے دیا گیا تھا؟ بن مانگے بن روئے وہ بس دھیرے دھیرے مغیرہ کو ایک نظر دیکھنے کی جسارت پر مسکرائے جا رہی تھی۔ اس کی فلائٹ ٹیک آف کر چکی تھی۔ سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے اس نے اپنی نشست کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ معاف کر سکو گی مجھے؟ اس کے ذہن کے پردے پر اس کی اپنی ہی آواز لہرائی تھی۔ معاف کیا جا سکتا ہے تمہیں؟ اس نے جواباً پوچھا تھا اور وہ بول نہیں سکا تھا۔ بس ایک بار اپنے دل سے پوچھ لینا حریرہ کہ معاف کیا جا سکتا ہے تمہیں؟ اگر وہ کہہ دے ہاں، حریرہ اعظم کو اس کے تمام تر گناہوں کے باوجود معاف کیا جا سکتا ہے، تو خدا کی قسم میں بھی کر دوں گی۔ عریسہ کی نفرت انگیز آواز اس کی آنکھیں نم کر گئی تھیں۔ وہ کل رات ہی ٹرپ سے واپس لوٹا تھا اور اگلے دن دوپہر تک بستر میں پڑا نیند پوری کرتا رہا۔ 12 بجے کے قریب اٹھا اور نیند بھری آنکھوں سے جھولتا ہوا نیچے آ گیا۔ راحت بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ دھم سے ان کی گود میں آ گرا۔ یاد آ گیا تجھے کہ تیری ایک ماں بھی ہے؟ انہوں نے اسے ایک دھپ لگایا تھا۔ ماں، میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ اچھا، ضروری بات؟ وہ مذاق ہی سمجھ رہی تھی۔ ماں، مجھے شادی کرنی ہے، اس نے ایک دم دھماکہ کر دیا۔ شادی؟ کس سے؟ وہ حیران تھی۔ ایک لڑکی سے، وہ بولا۔ ظاہر ہے وہ تو لڑکی سے ہی کرے گا نا، لیکن کون ہے وہ لڑکی؟ ٹرپ پر پھنسا کر آیا ہے نا کسی کو۔ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ نہیں ماں، یہیں پر ہے، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ انہیں حیران کرتا جا رہا تھا۔ آپ پلیز میرا رشتہ لے کر اس کے گھر جائیں۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حریرہ، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ پہلے ڈھنگ سے پڑھائی تو کر لے، پھر شادی بھی کرتے رہنا۔ انہوں نے کہا، چاہے اتنی دیر میں وہ کسی اور کی ہو جائے۔ وہ تڑخا۔ تجھے ایک دم آفت کیا آ گئی؟ وہ راحت کو غصہ آ گیا۔ ماں، مجھے وہ بہت اچھی لگنے لگی ہے، اگر اس کی شادی کہیں اور ہوگی تو؟ وہ روتا ہوا چہرہ بنا کر بولا۔ حریرہ، میری بات سن بیٹے، جب جوانی کی نئی نئی شروعات ہوتی ہے نا، تو اکثر اس قسم کی وقتی محبتیں ہو جایا کرتی ہیں۔ انہیں ایک دم سیریس نہیں لیا کرتے۔ پورا سال پڑا ہے ابھی تیرے MBA کا۔ کل کو کسی اور سے ہو جائے گی، پرسوں کسی اور سے، پھر کیا کرے گا تو؟ ہر کسی سے شادی کرتا پھرے گا؟ پہلے دھیان سے اپنا MBA مکمل کر، پھر کر لینا شادی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، اب پتہ نہیں وہ سمجھا تھا کہ نہیں، بس چپ چاپ دوبارہ ان کی گود میں لیٹ گیا تھا۔ مغیرہ کا نکاح ہو گیا ہے، انہوں نے اسے بتا ہی دیا۔ کیا؟ وہ چونک گیا۔ راحت نے اسے الف سے لے کر یہ تک ساری رودا سنا دی۔ اب تو کسی دن میرے ساتھ ان کے گھر چلنا۔ جب سے مغیرہ کا رشتہ طے ہوا ہے تو ایک بار بھی ان لوگوں سے نہیں ملا، راحت نے کہا۔ آپ لے کر ہی نہیں جاتی مجھے، اس نے گلہ کرتے ہوئے کہا۔ آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی وہ یونیورسٹی چلی آئی اور وہاں آ کر اسے احساس ہوا کہ شاید اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا چہرہ بخار کی شدت سے تتمتانے لگا تھا، سر الگ سے گھومے جا رہا تھا۔ بامشکل اس نے ڈاکٹر اشرف کی کلاس مکمل کی اور کنٹین کی طرف آ گئی۔ سلمان کو کال کی لیکن جواب نہیں آیا، ظاہر ہے وہ اس وقت کالج میں تھا۔ بامشکل جوس کا ایک گلاس پی کر وہ دوبارہ کلاس کی طرف آ گئی۔ کل سارنگ کی ڈانس پارٹی میں کون کون جا رہا ہے؟ حریرہ ڈائس پر کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا۔ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تم نہیں جاؤ گی؟ وہ عریسہ کی طرف آیا تھا۔ نہیں، وہ بولی۔ تم کبھی میری کسی بات پر ہاں بھی کرو گی؟ جواباً اس نے پھر پوچھا۔ نہیں۔ وہ مختصر سا جواب دے کر اپنی نشست کی طرف بڑھی تھی۔ او کم آن عریسہ! حریرہ نے جوش میں آ کر ایک دم اس کا ہاتھ پکڑا اور عریسہ کی بس ہو گئی۔ وہی ہاتھ اس نے گھما کر حریرہ کے گال پر دے مارا تھا۔ اپنی ان بےہودگیوں کو لگام دے لو تو اچھا ہوگا، سمجھے؟ اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کا سرخ ہوتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ اپنے گال پر لگا تھپڑ بھول گیا تھا۔ تمہاری بلا سے میں مر جاؤں، تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ عریسہ، آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری طبیعت۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، عریسہ ایک دم چکر کھا کر اپنے پیچھے پڑی کرسی پر گر گئی۔ حریرہ کا سانس رک گیا تھا۔ عریسہ! وہ ایک دم اس کی طرف آیا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود خود سے اٹھ بھی نہ سکی تھی۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑ آؤں،
اس نے عریسہ کے متوقع غضب سے بے نیاز اسے دونوں بازو میں اٹھا لیا۔ سارم گاڑی نکال، وہ اسے لے کر باہر کو بھاگا تھا۔ اس لمحے سے لگا کہ اس کے دل میں صرف محبت ہے، صرف محبت، نہ کوئی ضد، نہ لگاوٹ، نہ حسد، صرف محبت۔ اس خوبصورت سی لڑکی کے لیے جو اس وقت خود سے بیگانہ اس کی باہوں میں تھی، تپتی ہوئی اس لمحے شدت سے اس کے دل نے خواہش کی کہ کاش وہ اس کی ہو جائے، کاش وہ اسے مل جائے پوری عمر کے لیے۔ اس لمحے اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، نہ اپنی بے عزتی، نہ تھپڑ، بس یاد تھا تو اتنا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ پہلے اسے اسپتال لے کر گیا، چیک اپ کروایا، ڈرپس لگوائی، میڈیسن کھلائی اور پھر پوری شرافت سے اس کے گھر کے سامنے اتار گیا تھا۔ اس دن رات کے کھانے پر وہ تینوں جمع تھے۔ خلاف توقع ریرا بڑا چپ سا تھا۔ رانا کے گھر والے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ راحت بیگم کافی دیر مغیرہ سے اس بارے میں بات کرتی رہی۔ ریرا بس چپ چاپ خاموشی سے سنتا رہا۔ جو تاریخ آپ کو مناسب لگے ماں وہ دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مغیرہ نے بات ختم کی تھی۔ ایک بات اور، طاہر کا ٹینڈر کتنا فائدہ دے گا تجھے؟ انہوں نے پوچھا۔ مجھے ہر ٹینڈر کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا ہے ماں، اس نے کہا۔ بزنس کر مغیرہ دشمنی نہ لگا، انہوں نے سمجھانا چاہا تھا۔ آپ سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں کہا تو کہہ دے گا، جلد بدیر کوئی نہ کوئی تو آئے گا ہی میرے پاس، راحت نے کہا۔ ماں میں جس کا مرضی ٹینڈر پکڑوں، چشتی آخر ہوتا کون ہے ڈون بننے والا؟ اسے غصہ آ گیا۔ پرانی دشمنی میں ہاتھ نہیں ڈالا کرتے مغیرہ، مجھے بس یہی کہنا ہے تجھے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے چپ کر گئی۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ مغیرہ نے کچھ دیر بعد پوچھا تھا۔ کہہ رہا محبت ہو گئی ہے، راحت دھیرے سے مسکرائی۔ کتنے نمبر والی؟ مغیرہ کھل کر ہنسا تھا۔ ریرا نے ایک پرشکوہ نظر اس پر ڈالی۔ آپ کا اپنا نکاح ہو گیا ہے نا، اس لیے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اب، وہ بولا۔ میرا نکاح 26 سال کی عمر میں ہوا ہے، تجھ سے وعدہ ہے تیرا بھی 26 کا ہوتے ہی کر دوں گا۔ مغیرہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ دیکھ لیں کتنے تیز ہوتے جا رہے ہیں، ریرا بولا۔ I'm sorry۔ وہ ایک بار پھر اس کے روبرو تھا۔ عریسہ 2 دن بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ وہ اس کے سفید رنگت میں گھلی سردیوں پر فدا ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس دن تمہاری طبیعت۔ عریسہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ریرا تم آخر چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ اس نے پوچھا۔ بس اتنا کہ تم مجھ سے بہت ساری نہ صحیح تھوڑی سی محبت کر لو۔ اس نے منت کی تھی۔ میں تم سے تھوڑی سی محبت بھی نہیں کر سکتی؟ اب بولو، عریسہ نے کہا۔ کیوں؟ اس کا چہرہ یکدم تاریک ہوا تھا۔ کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اس نے ایک دم ہریرا کے دل کو چھلنی کیا تھا۔ وہ بول بھی نہ سکا۔ میری منزل طے ہو چکی ہریرا، اور وہ تم نہیں ہو، اس لیے یوں خوار ہونا چھوڑ دو، اس نے کہا۔ عریسہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تم سے محبت کروں گا، میں تم سے محبت کرنے بھی لگا ہوں۔ وہ رونے والا ہو گیا تھا۔ ہریرا ضد مت کرو، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے محبت نہیں کر پاؤں گی، عریسہ نے کہا۔ یہ زیادتی ہے یار، ایسے مت کرو، میں کیا کروں گا؟ وہ بے بس تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، تم 2 دن تھوڑا سا ماتم مناؤ گے اور پھر ایک نئی محبت کی تلاش میں نکل پڑو گے، عریسہ نے کہا۔ جتنی وقتی محبت کرنا تھی میں کر چکا عریسہ جلیل، بس اب اور نہیں کرنی، بس اب ایک ہی کرنی ہے اور مستقل کرنی ہے، بس اب تم سے ہی کرنی ہے اور ہمیشہ کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی ضد گھل گئی تھی۔ ضد لگا رہے ہو نا؟ اس نے پوچھا۔ ضدی ہی صحیح، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ آج وہ اپنا موبائل گھر ہی بھول آئی تھی۔ سلمان اپنے وقت پر اسے لینے آیا، لیکن کلاس لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ باہر نہ نکل سکی۔ وہ بیچارہ انتظار کر کے واپس چلا گیا۔ رانا کال کر لے گی۔ وہ جب کلاسز لے کر باہر نکلی تو سلمان نہیں تھا۔ کھڑے ہو کر تھک گئی، لوکل جانے کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، سو ہمت نہ کر سکی۔ موسم خراب ہونا شروع ہو گیا تھا، دھیرے دھیرے پورا آسمان کالے سیاہ بادلوں سے بھر گیا تھا۔ اب اسے پریشانی ہونا شروع ہو گئی، اگر سلمان آیا تو؟ کافی دیر سوچ کے بالآخر وہ یونیورسٹی سے باہر نکل آئی۔ کچھ دیر دیوار کے ساتھ ساتھ پیدل چلتی رہی، پھر ایک رکشے کو ہاتھ دے دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ رکتا اس کی نظر ذرا دور سے نظر آتے خان انٹرپرائزز کے سائن بورڈ پر پڑی تھی۔ وہ روزانہ سلمان کے ساتھ گھر واپس جاتے ہوئے اس سائن بورڈ کو دیکھ کر گزرتی تھی۔ اب بھی اچانک ہی اس کا ذہن بدل گیا۔ رکشے والے کو منع کر کے وہ پیدل ہی چلتی ہوئی خان انٹرپرائزز چلی آئی۔ بارش گرنا شروع ہو گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ ایک دم نروس ہو گئی۔ اب جائے تو کہاں جائے؟ یوں ہی ادھر ادھر چلتے ہوئے اسے مغیرہ کا آفس نظر آ گیا۔ باہر اس کے نام کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ایکسکیوز می میم، مسٹر مغیرہ اعظم سے ملنا ہے مجھے، اس نے ریسیپشن پر بیٹھی زارا سے کہا۔ آپ کون؟ اس نے پوچھا۔ عریسہ جلیل، اس نے اپنا نام بتایا۔ سر مس عریسہ جلیل آپ سے ملنے آئی ہیں۔ زارا نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ زارا نے تھوڑا حیران ہو کر پہلے ریسیور کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑی عریسہ کو۔
اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی مغیرہ اپنے آفس سے باہر آیا تھا۔ رانا تم یہاں؟ واضح لگ رہا تھا کہ وہ بھاگتا ہوا باہر نکلا تھا۔ ڈسٹرب کرنے کے لیے سوری، لیکن میں آج سیل گھر ہی بھول آئی اور سلمان بھی نہیں آیا۔ لوکل کبھی گئی نہیں ہوں تو سوچا یہاں آ جاؤں۔ انتہائی نروس ہوتے ہوئے وہ زور زور سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے، آواز لرز رہی تھی، گال سرخ ہو رہے تھے۔ دائیں کندھے پر بیگ اور بائیں ہاتھ میں فائل جسے سینے سے لگایا ہوا تھا، فیروزی رنگ کا سوٹ اور فیروزی دوپٹے کے حالے میں دمکتا ہوا چہرہ۔ وہ سن کم رہا تھا اور دیکھ زیادہ رہا تھا، بس دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ اندر آؤ، وہ اس سے سار لے کر اندر آ گیا۔ بیٹھو، وہ اس کے آگے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے بولا تھا، جس سے اس نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا تھا۔ پلیز مجھے گھر چھوڑ آئیں، اس نے بامشکل بولنے کی ہمت کی تھی۔ چلو۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا، اسے اپنے ساتھ لیا اور باہر نکل آیا۔ بارش زوروں پر تھی، اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ تقریباً بھیگ گیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ اس کے گھر جانے والے رستے پر ہو لیا۔ وہ شیشے والی سائٹ پر انتہائی الرٹ ہو کر بیٹھی تھی۔ مغیرہ نے ایک نظر اسے دیکھا، انگلیوں کو مسلسل توڑتے رہی تھی۔ اگر ٹوٹ گئی تو بازار سے نئی نہیں ملیں گی۔ اگر ٹوٹ گئی تو بازار سے نئی نہیں ملیں گی، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ اس نے یکدم اپنی انگلیوں کو بخشا اور دائیں ٹانگ ہلانے لگ گئی تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ گاڑی پہلے ہی بہت دھمک رہی ہے، اسے مزید نہ دھمکاؤ۔ وہ پوری طرح اس کی نروس ہوتی صورتحال سے محفوظ ہو رہا تھا۔ ایک نظر مغیرہ کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کے اسے نظریں جھکا لیں، ایک لمبی سانس بھری اور پھر شیشے کی طرف منہ کر کے دھیرے سے مسکرا دی۔ کھل کر ہنس لو، مغیرہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بس جم کر رہ گئی۔ MBA کتنا رہ گیا ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ تیسرا سیمسٹر شروع ہوا ہے ابھی، رانا نے کہا۔ MBA کے بعد تو مزید پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ فی الحال تو نہیں ہے، اس نے کہا۔ تو پھر سلمان کی مستقل چھٹی کروا دو، تمہاری ڈیوٹی سے، وہ بولا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ مطلب سلمان والی ڈیوٹی میں اپنے سر لے لیتا ہوں، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ MBA پورا کر لینے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ شادی کے بعد کہاں پڑھنے کو دل کرتا ہے؟ وہ اس کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ پھر کس چیز کو دل کرتا ہے شادی کے بعد؟ مغیرہ کے کہتے ہی اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے زور سے کہکا لگایا تھا۔ آئندہ کبھی بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک میرے آفس چلے آنا۔ زارا سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا گھر آ گیا تھا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، روز اچھا نہیں لگتا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ واپسی پر اس کا دل خوشی سے جھومے جا رہا تھا۔ اس سے زیادہ خوشنما سفر تو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ رانا کی خوشبو اسے پوری گاڑی میں محسوس ہو رہی تھی۔ اسی رات اس نے راحت سے کہہ دیا کہ رانا کے والد سے شادی کی تاریخ طے کر لیں۔ اب کہاں صبر ہونا تھا اس سے، اب بھلا کیسے اکیلا رہ پاتا وہ۔ چند دن بعد ان دونوں کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ عریسہ، اس نے پیچھے سے اسے آواز دی تھی۔ وہ ایک دم رک گئی۔ تم نے اپنے گھر والوں کو انکار کر دیا؟ اس نے پوچھا۔ کس چیز سے؟ وہ حیرانی سے بولی تھی۔ شادی سے۔ تم انہیں انکار کرو گی تو میں اپنی ماں کو تمہارے گھر بھیجوں گا، ہریرا نے کہا۔ ہریرا، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، وہ بولی۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ میری مرضی۔ عریسہ کو غصہ آ گیا۔ دیکھو، میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے اور تم سے ہی شادی کروں گا۔ ہریرا نے کہا۔ کیا بکواس رٹ ہے یہ؟ بھاڑ میں گے تم اور بھاڑ میں گی تمہاری سو کالڈ محبت۔ اسے اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ بس ایک بار اور کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی۔ ہریرا تھوڑا آگے کو آیا تھا۔ نہیں کروں گی، عریسہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا۔ کیا کر لو گی؟ اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو؟ وہ بڑی اکڑ سے بولا تھا۔ کیا کر لو گے اگر تم اپنی آئی پر آ گئے تو؟ وہ اس سے بالکل نہیں ڈری تھی۔ میں کیا کر سکتا ہوں تم جانتی نہیں ہو ابھی۔ ہریرا کا غرور آسمانوں پر تھا۔ تم جو کر سکتے ہو نا ہریرا اعظم، وہ کر کے دکھاؤ، وہ اسے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان دونوں کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ رانا کے تیسرے سیمسٹر کے فوراً بعد اس کی رخصتی تھی۔ مغیرہ بہت خوش تھا، اس سے تو ایک لمحہ بھی صبر نہیں ہوتا تھا۔ اب روز راحت کی منتیں، روز رانا کی منتیں اور اس کی منتیں رنگ لے آئی تھیں۔ شادی سے 2 دن پہلے وہ اور ہریرا کا اور اس کا سوٹ بھی پسند کر آئے۔ اسے جو رنگ پسند آئی وہ فی الحال مہان نہیں تھا۔ 2 دکاندار نے کہا کہ وہ کل شام تک منگوا دے گا۔ رخصتی کی شام کو جب ہریرا اس کا سوٹ لینے چلا گیا، رات 10 بجے کا فنکشن تھا،
وہ اور وہیب 8 بجے اس کا سوٹ لے کر لوٹے۔ بھائی آپ کے سور نے ہمیں خوار کر دیا، اس کے دھوکے باز نے تو منگوا کر ہی نہیں دیا، پورا لاہور خوار ہو کر ڈھونڈ کر لائے ہیں۔ ہریرہ کی بس ہو گئی تھی، اب جلدی کر۔ وہیب نے اسے اوپر کی طرف دھکیلا تھا۔ کہاں سے ملا یہ؟ راہب نے پوچھا۔ ماں چپ کریں، سیکنڈ ہینڈ ہے، نیا تو ملا ہی نہیں اس جیسا، ہریرہ نے دھیرے سے کہا تھا، اور اوپر جاتے مغیرہ کے کانوں میں لفظ سیکنڈ ہینڈ پڑ گیا تھا۔ کہاں سے لائے ہو؟ وہ واپس اتر آیا تھا۔ بھائی بالکل نیا ہے، بالکل نیا۔ ہریرہ ایک دم بلکھلا گیا۔ میں نے نہیں پہنا، اس نے سوٹ صوفے پر اچھال دیا۔ بس پھر اس کے بعد ہریرہ، وہیب، راحت، ہر کسی کی منتیں اکتار رہ گئیں۔ نہ اس نے پہننا تھا اور نہ ہی پہنا۔ سفید رنگ کا پرانا کرتا شلوار پہن کر کھڑا ہو گیا۔ مغیرہ کہاں کہیں گے وہ لوگ کہ اتنی بڑی کمپنی کا مالک شادی والے دن ہی یہ کفن پہن کر آ گیا۔ راحت بیگم تپ گئی۔ لے کر جانا ہے تو لے جائیں، وہ سوٹ نہیں پہنا، وہ آخر کو مغیرہ اعظم تھا۔ راحت بول کر خود ہی چپ کر گئی۔ تقریباً رات 9:30 بجے وہ ہال کے لیے نکلے تھے۔ اچانک ہریرہ کا سیل بج اٹھا تھا۔ سارم کی کال تھی۔ ہاں سارم، اس نے سیل کان سے لگایا تھا۔ ہریرہ، وہ پارلر سے نکلنے لگی ہے۔ سارم نے کہا، تجھے پتا ہے نا کیا کرنا ہے؟ وہ دھیرے سے بولا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لے ہریرہ، وہ ایک لڑکی ہے، خوار ہو جائے گی، اور سب سے بڑھ کر وہ ہماری دوست ہے۔ سارم جھجک رہا تھا۔ تو فکر نہ کر، میں اپنا لوں گا اسے۔ ہریرہ مطمئن تھا۔ کہاں لے کر جاؤ؟ سارم نے کہا، کاشف کے فلیٹ پر۔ میں بس 10 منٹ میں آیا، اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ماں آپ لوگ چلے، میں بس 10 منٹ تک آیا، ہریرہ نے گاڑی میں بیٹھتے راحت سے کہا تھا۔ ہریرہ، اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ بھڑک پڑی۔ ایک کام ہے چھوٹا سا، میں بس آیا۔ وہ ان کی سنی انسنی کرتا ہوا اپنی گاڑی نکال لے گیا تھا۔ سلمان اسے بائک پر پارلر چھوڑ گیا تھا اور کہہ کر گیا تھا کہ واپسی پر گاڑی لے کر آ جائے گا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ فارغ ہو گئی۔ سلمان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر بعد پارلر والی نے، ایک لڑکی نے اسے آ کر کہا کہ اسے لینے آئے ہیں۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ سلمان ڈرائیور کے ساتھ گاڑی لیے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے بیٹھ گئی۔ وہ بھی گھر سے 15 منٹ دور تھے کہ اچانک سارم کی گاڑی نے ان کا راستہ روک لیا۔ وہ چہرے پر ماسک پہنے ہوئے تھا۔ اس نے اشارے سے سلمان کو باہر آنے کا بولا تھا۔ سلمان کے باہر آتے ہی وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چلو، اس نے ڈرائیور سے کہا تھا۔ عریسہ اس کی آواز پہچان گئی تھی۔ وہ ڈرائیور بھی ہریرہ کا ہی بھیجا ہوا تھا۔ سارم، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ انتہائی پریشان ہو گئی تھی۔ بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، ورنہ تمہارے منہ پر کپڑا باندھنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا، سارم نے سختی سے کہا تھا۔ تمہیں ہریرہ نے کہا ہے نا یہ سب کرنے کے لیے؟ وہ تاڑ گئی تھی۔ سارم چپ رہا۔ سارم، خدا کے لیے کیا ضرورت؟ کیا صرف وہ تمہارا دوست ہے؟ میں کچھ نہیں لگتی، میں نے بھی تو 2 سال تمہارے ساتھ گزارے ہیں۔ اسے رونا آ گیا تھا۔ عریسہ چپ ہو جا۔ سارم کو اس پر ٹوٹ کر ترس آ رہا تھا۔ وہ اسے سیدھا کاشف کے فلیٹ پر لے آیا۔ اترو، اس نے حکم دیا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ سارم اسے بیڈ روم میں لاک کر کے باہر آ گیا۔ ہریرہ، وہ کاشف کے فلیٹ پر ہے، اس نے باہر آ کر اسے کال کی تھی۔ میں بس 2 منٹ میں آیا، ہریرہ رستے میں تھا۔ تو نے بہت غلط کیا ہے ہریرہ، وہ رو رہی ہے یار۔ سارم اپنی دوستی کی خاطر بے بس تھا۔ اسے اس کمرے میں بند ہوئے پورے 5 منٹ ہو گئے تھے۔ ایک لمحے میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اسے ہریرہ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، شدید نفرت۔ وہ آخر اپنی آئی پر آ ہی گیا تھا۔ اچانک بیڈ روم کا دروازہ کھلا۔ عریسہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ سرخ لباس میں وہ گلاب کا ایک پھول ہی لگ رہی تھی، پوری طرح کھلا ہوا۔ بیٹھ جاؤ۔ ہریرہ کی نگاہیں جیسے اس پر جم ہی گئی تھی۔ تمہیں یہ سب کرنے کا حق کس نے دیا ہریرہ؟ وہ تعصب سے بولی تھی۔ میری محبت نے، وہ بولا اور اس کی طرف بڑھا۔ عریسہ پیچھے کو کھسکتی ہوئی بیڈ سے ٹکرائی اور اس پر گر سی گئی۔ یہ محبت نہیں ہے، سراسر تمہاری ضد ہے، اس نے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ضد ہی صحیح۔ وہ اس کے عین سامنے بیٹھا تھا۔ قسم کھائی تھی میں نے کہ سرخ جوڑے میں تم صرف میرے سامنے ہی بیٹھو گی۔ وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ تم نے ایک لمحے کے لیے میرا نہیں سوچا ہریرہ؟ کیا بنے گا میرا؟ کتنی رسوائی ہوگی میری؟ وہاں میری بارات آئی ہوگی، یہ سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں کچھ دیر وہاں نہ پہنچی تو میری بارات واپس چلی جائے گی۔ اس کی آنکھیں گیلی ہو گئی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ محبت کرنے لگا ہوں تم سے، تم نے یقین ہی نہیں کیا، ہریرہ نے کہا۔ اس طرح پالو گے مجھے؟ اسے ایک دم ہریرہ کی شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ جس لڑکی کی بارات واپس چلی جائے اسے پھر کون اپناتا ہے عریسہ؟ کوئی نہیں، تمہیں کوئی نہیں اپنائے گا سوائے میرے۔ وہ مسکرایا تھا۔ عریسہ کے آنسو گر پڑے۔ مجھے واپس چھوڑاؤ ہریرہ، اس نے التجا کی تھی۔ ہریرہ کی بس ہو گئی۔ بہت دھیرے سے اس نے اپنے لب اس کی گردن پر ثبت کیے تھے۔ عریسہ کی آنکھیں یکدم بند ہو گئی۔ میرا بس چلے تو ابھی اسی وقت تمہیں اپنا بنا لوں، لیکن فی الحال میری محبت پر یہ ایک داغ ہی کافی ہے۔
وہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا، سارم تمہیں تھوڑی دیر تک تمہارے گھر چھوڑ آئے گا، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ انہیں حال پہنچے کافی دیر ہو چکی تھی، نکاح کا وقت نکلا جا رہا تھا لیکن رنا ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ جلال صاحب بار بار سلمان کا نمبر ملا رہے تھے جو مسلسل بند تھا، جبکہ رنا کا سیل گھر پر ہی رہ گیا تھا۔ کچھ وقت اور گزرا تو راحت کو پریشانی ہونے لگی۔ اچانک سلمان بھاگتا ہوا ہال میں داخل ہوا تھا۔ سلمان، جلیل اور نسرین دونوں اس کی طرف بھاگ پڑے۔ رانا کہاں ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے ابو، سلمان سے بولنا دوبر ہو رہا تھا۔ کیا؟ جلیل صاحب کی آنکھوں کے آگے یکدم اندھیرا سا آ گیا۔ نسرین بیگم منہ پر ہاتھ رکھے ہکتک کھڑی تھی۔ کیا ہوا بھائی صاحب؟ راحت ان دونوں کی طرف آئی۔ رانا اغوا ہو گئی ہے، نسرین نے بامشکل انہیں بتایا تھا۔ ان کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آن کی آن میں پورے حال میں خبر پھیل گئی، دلہن اغوا ہو گئی تھی۔ مغیرہ بس ایک طرف چپ چاپ بت بنا کھڑا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ یہ کیا ہونے جا رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ وہاں کھڑا سب کی پریشان صورتیں دیکھتا رہا، پھر ایک دم باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مغیرہ راحت نے اسے آواز دے دی تھی، وہ سنی انسنی کرتا ہوا باہر نکل گیا اور عین دروازے پر اسے سارم مل گیا۔ وہ اندر آ رہا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے اس سے پوچھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ مغیرہ کوئی جواب دیتا اندر سے ایک دم چیخو پکار کی آواز آنے لگی۔ جلیل صاحب بے ہوش ہو کر ایک طرف کو گر گئے تھے۔ کیا ہوا کیا ہے؟ سارم نے اس سے پوچھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر کو بھاگے تھے۔ دلہن اغوا ہو گئی ہے، مغیرہ نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اچانک اسے کچھ فاصلے پر کھڑا سلمان دکھائی دیا۔ وہ سن رہ گیا۔ اس کا مطلب مغیرہ کی شادی عریسہ سے ہو رہی تھی۔ اس کے اوستان خطا ہوئے تھے۔ مغیرہ اور سلمان جلیل صاحب کو لے کر اسپتال چلے گئے۔ وہیب، راحت اور نسرین کو بھی وہیں لے گیا تھا۔ سارم نے باہر آتے ہوئے حریرہ کو کال کی تھی۔ کہاں ہے تو؟ اس نے پوچھا۔ میں رستے میں ہوں، بس 10۔ سارم نے اس کی بات کاٹ دی۔ غضب ہو گیا حریرہ، وہ ایک دم اس پر برس پڑا تھا۔ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ ایسا مت کر، لیکن تجھ پر تو بھوت سوار تھا، اب کیا ہوگا حریرہ؟ سارم مسلسل اس پر برس رہا تھا۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے گاڑی روکے کھڑے تھے۔ حریرہ چپ چاپ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کتنی رسوائی ہوئی ہے اس کی، اس کے گھر والوں کی، اس کا باپ موت کے منہ میں چلا گیا ہے صرف تیری وجہ سے، اور اس سب میں تو نے مجھے بھی شامل کر لیا۔ کتنی بے عزتی ہوئی ہے آنٹی اور مغیرہ بھائی کی، اور عریسہ اس کا کیا بنے گا اب؟ سارم کہتا جا رہا تھا، میں اس سے شادی کر لوں گا، میں ماں کو سب کچھ بتا دوں گا، اس کے باپ کو بھی سب کچھ بتا دوں گا۔ حریرہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ اور مغیرہ بھائی اس کا سامنا کیسے کرے گا؟ سارم نے کہا۔ سارم، ابھی اسی وقت عریسہ کو لے کر اسپتال چلتے ہیں، میں سب کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرنے کو تیار ہوں، حریرہ نے کہا، اور ساتھ ہی اس کا سیل بج اٹھا۔ راحت کی کال تھی۔ حریرہ کہاں ہے تو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کیا ہوا ماں؟ اس نے جواباً پوچھا۔ رنا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے بیٹا، اور اس کی فادر کی ڈیتھ ہو گئی، ہم سب اسپتال۔ اس سے آگے اس سے سنا ہی نہ گیا۔ کیا ہوا سارم؟ اس کا یکدم تاریک ہوتا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، حریرہ ایک دم دھماکہ کیا تھا ابو۔ سارم حریرہ کی ایک بھی سنے بغیر عریسہ کو اسپتال لے آیا تھا۔ وہاں ایک قیامت کا سما تھا۔ سلمان اور سوہا دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ نسرین بیگم بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ راحت اور مغیرہ چپ چاپ ایک طرف کھڑے تھے۔ ایسے میں اچانک ہی وہ دوڑتی ہوئی وہاں آئی تھی، سرخ لباس میں، روتی ہوئی۔ ابو، وہ جلیل صاحب کی لاش کی طرف بڑھی، لیکن نسرین نے ایک دم اس کا بازو پکڑ لیا۔ کہاں سے آئی ہے؟ وہ انتہائی غصے میں بولی۔ امی میں، لیکن وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر بے درگ اس کا چہرہ لال کرتی چلی گئی۔ وہ خبردار جو اپنے باپ کی لاش کے قریب بھی گئی تو راحت نے بامشکل اس کا ہاتھ روکا تھا۔ حریرہ دم بخود اس سے ذرا دور دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ یہ تھی اس کی محبت جو ایک قیامت لے آئی تھی، جس نے ہر رشتے، ہر شے اجاڑ دی تھی، جس نے ہر شخص کو برباد کر دیا تھا۔ اس نے ایک نظر عریسہ کی طرف دیکھا، وہ اپنے روسی جوڑے میں ہسپتال کے فرش پر گری ہوئی تھی بے تحاشا روتے ہوئے۔ اس نے ایک نظر مغیرہ کو دیکھا، وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا بے پناہ افسردہ۔ اس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ عریسہ نے سچ کہا تھا، اس نے محبت نہیں کی تھی، ضد لگائی تھی، اور اس کی ضد نے سب کچھ جلا کر خاک کر دیا تھا۔ آج جلیل صاحب کی قرآن خوانی تھی، انہیں کل رات ہی دفنا دیا گیا تھا۔ مغیرہ بس ان کے جنازے میں شریک ہوا تھا، اس کے بعد راحت کے بے حد اصرار پر بھی ان کے گھر نہیں گیا۔ حریرہ تو خیر ویسے ہی عریسہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اب اسے بس یہی ڈر تھا کہ اگر کبھی وہ مغیرہ کے بھائی اور راحت کے بیٹے کے روپ میں اس کے سامنے آ گیا تو وہ یقیناً سب کے سامنے اس کا تماشا بنا دے گی۔ اب بھی وہ سارم کے گھر آیا ہوا تھا۔ میں کیا کروں سارم؟ وہ سب کچھ کر کے اب ڈر رہا تھا۔ سچ بول دے، اب بھی وقت ہے حریرہ، اس سے پہلے کہ عریسہ کو تیرے بارے میں سچ پتہ چلے اور وہ آنٹی کے سامنے تیری ذات کے بخیے ادھیڑے۔
سچ بول دے، سارم نے کہا۔ ماں مجھے قتل کر دیں گے اور بھائی، وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہے نا ہریرا، جب تو عریسہ سے شادی کرے گا تب بھی تو سب کو پتہ چلے گا نا، تو کیوں نہ تو پہلے ہی سب کو سچ بتا دے۔ سارم نے کہا۔ ہریرا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اٹھ میرے دوست، ہمت کر، جو غلط کیا ہے اسے جتنا ٹھیک کر سکتا ہے کرنے کی کوشش کر، جا آنٹی کے پاس اور انہیں سب سچ بتا دے، پھر دیکھا جائے گا۔ سارم نے اسے حوصلہ دیا تھا، وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ واقعی اسے ایک نہ ایک دن تو اس سب کا سامنا کرنا ہی تھا۔ اپنی پوری ہمت جمع کر کے جب وہ گھر پہنچا تو وہاں ایک اور قیامت اس کی منتظر تھی۔ نسرین بیگم نے واقعی اسے جلیل صاحب کی لاش کے قریب نہیں جانے دیا تھا، آخر بار ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا۔ وہ بلکتی رہ گئی، لیکن انہیں ترس نہ آیا۔ اگلے دن ان کی قرآن خوانی پر بھی اسے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ بس دروازہ بجا بجا کر روئے جا رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی قرآن خوانی ختم ہوئی، نسرین بیگم کا ضبط بھی ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ وہ لہرا کر سوہا کے بازو میں جھول گئی تھی۔ امی اس کی چیخ سن کر کمرے میں بند، رانا کی سانس بند ہوئی تھی۔ سلمان انہیں لے کر فوراً ہسپتال بھاگ لیا، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ راحت بیگم کچھ دیر تو وہیں رکی رہی، پھر کچھ سوچ کر خان انٹرپرائزز چلی آئی۔ مغیرہ کی کوئی میٹنگ تو نہیں ہے؟ انہوں نے زارا سے پوچھا۔ نو میم، وہ انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ سر ہلا کر اندر داخل ہو گئی۔ ماں، آپ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ انہیں بے وقت وہاں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے مغیرہ، ان بچوں کا باپ چلا گیا، اب اگر ان کی ماں بھی چلی گئی تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا۔ ماں، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، مغیرہ نے کہا۔ مغیرہ بیٹے، وہ اپنی مرضی سے تو نہیں گئی نہ کہیں؟ راحت بیگم تھوڑا آگے کو ہوئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا ماں؟ آپ کون سا اس کے ساتھ تھی؟ مغیرہ تڑپ گیا۔ 20 سال تنہا گزارے ہیں میں نے، اتنا تو جانچ ہی لیتی ہوں کہ کون بے قصور ہے اور کون قصوروار، انہوں نے کہا۔ ماں پلیز، مغیرہ نے انہیں چپ کروانا چاہا تھا۔ اور یاد رکھ، وہ صرف منگیتر نہیں تیری بیٹے، وہ تیری منقوہہ ہے، جائز اور شرعی بیوی، اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑ سکتا نا تو اسے، راحت نے کہا۔ آپ آخر چاہتی کیا ہیں؟ وہ تنگ آ گیا۔ چل اٹھ میرے ساتھ چل اور اسے رخصت کروا کر گھر لے کر آ، انہوں نے کہہ ہی دیا، صاف صاف کہہ دیں کہ مغیرہ آنکھیں بند کر اور کنویں میں چھلانگ لگا دے، وہ بولا۔ ماں، آپ کا کہا ہمیشہ سر آنکھوں پر، لیکن میں اسے گھر نہیں لا سکتا، وہ بولا۔ کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ آپ پوچھ رہی ہیں کہ کیوں؟ ساری زندگی جہنم بن جائے گی میری، ایک لمحے کے لیے بھی اعتبار نہیں کر سکوں گا میں اس کا۔ ماں، آپ جانتی تو ہیں میری عادت کو، میں آخر کیسے اسے اپنا لوں؟ وہ کہتا چلا گیا۔ جب نظروں کے سامنے ہوگی تو اعتبار بھی آ جائے گا، چل اٹھ میرے ساتھ چل، اس کی ماں ہسپتال میں پڑی ہے، اسے موت کے منہ سے نکال لے بچے، راحت نے کہا۔ اب آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں، وہ بے بس ہو گیا۔ ہاں میں کر رہی ہوں، زبردستی میں کر سکتی ہوں تیرے ساتھ زبردستی، راحت نے کہا۔ اٹھ میرا بچہ، جلدی کر، وہ اٹھ کر کھڑی بھی ہو گئی۔ ماں، وہ رونے والا ہو گیا تھا، جلدی کر، راحت نے اس کا بازو پکڑ کے اسے کھڑا کر دیا۔ وہ ان کے ساتھ چل پڑا، یوں ہی اس کا بازو پکڑے وہ اسے باہر لے کر آئی تھی، اس کی مرضی کے خلاف وہ اسے لے کر ہسپتال آ گئی۔ نسرین بیگم کو ہوش آ گیا تھا۔ اٹھے بہن، ہمت کریں، میری بیٹی کو رخصت کریں، انہوں نے نسرین سے کہا۔ انہوں نے فوراً مغیرہ کے ستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا تھا، وہ بددستور چپ رہا۔ رانا کو اب کسی نے بھی نہیں اپنانا تھا، اس پر جو داغ لگ چکا تھا وہ ساری عمر نہ دھل پاتا۔ نسرین بیگم اگر اسے گھر بٹھائے رکھتی تو شاید سوہا کا رشتہ بھی نہ ہوتا، سو انہوں نے چپ چاپ رانا کو مغیرہ کے ساتھ رخصت کرنے کا سوچ لیا۔ وہ راحت اور مغیرہ کے ساتھ ہی گھر آئی تھی۔ آتے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، کھینچ کر رانا کو کمرے سے نکالا، وہ ابھی تک کسی سرخ جوڑے میں تھی، اس کا دوپٹہ اس کے سر پر دیا اور اس کا ہاتھ مغیرہ کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ ساری عمر تم سے نظریں نہیں ملا پاؤں گے بیٹے، ساری عمر تم سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی بیٹے، وہ رو رہی تھی۔ مغیرہ ایک بھی لفظ بولے بنا اسے گھر لے آیا تھا۔ وہ گھر واپس پہنچا تو عریسہ سمیت وہ تینوں نفوس لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ جیسے کوئی مر گیا ہو۔ وہ دروازے میں ہی کھڑا ہو گیا۔ ہریرا، وہاں کیوں کھڑا ہے؟ آگے آ، بس اسی لمحے سے وہ ڈر رہا تھا، بس یہی تو نہیں ہونا چاہیے تھا، بس یہی تو وہ نہیں چاہتا تھا، بس یہ جو ہوا کاش ہی نہ ہوتا۔ آجا، وہ اسے بلا رہی تھی۔ مغیرہ چپ چاپ سر جھکائے صوفے پر بیٹھا تھا۔ ہریرا، انہوں نے پھر بلایا۔ عریسہ نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ہریرا اس سے نظریں بھی نہ ملا سکا تھا، یہ تھوڑی نہ سوچا تھا اس نے پہلی بار ملا ہے، بھابھی سے سلام تو کر، راحت نے کہا، اور مغیرہ کی بس ہوگی۔ ایک نظر ہریرا کو دیکھتے ہوئے وہ اوپر چلا گیا تھا۔ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہریرا، تمہارا کمرہ اوپر ہے، رانا ملازمہ تمہیں دکھا دے گی، میں جتنا بہتر کر سکتی تھی نا بچے میں نے کر دیا، باقی تیری قسمت، وہ کہتی
جا رہی تھی اور عریسہ بس سر جھکائے آنسو گرائے جا رہی تھی۔ رات تقریباً 10 بجے وہ ہمت کر کے وہاں سے اٹھی تھی۔ راحت بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ماتم بھی آخر کب تک منایا جاتا۔ مغیرہ کے کمرے کے سامنے وہ نہ جانے کتنی ہی دیر کھڑی رہی، پھر اندر چلی گئی۔ وہ تکیہ منہ پر رکھے کروٹ لیے لیٹا تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے زیور اتارے، پھر کپڑے تبدیل کیے اور ایک طرف پڑے صوفے پر بیٹھ کے اس کی آنے والی زندگی کیسے ہونی تھی اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک دفعہ تو اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر راحت اور مغیرہ کو حریرہ کی اصلیت بتائے، لیکن کیا فائدہ، جس عورت نے اسے گناہگار ہونے کے باوجود اپنی بہو بنا لیا، اور وہ اسی کے بیٹے پر کیچڑ کیسے اچھالے، اپنے سامنے بستر پر پڑے اس اعلیٰ ظرف انسان کو کیسے کہے کہ تمہارا بھائی ہی لے گیا تھا مجھے۔ شاید چپ ہی بھلی تھی، شاید ہی اس کی قسمت تھی، یہی اس کی قسمت تھی، شاید اب اسے ایک انچہی زندگی ہی جینا تھی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ مغیرہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ حساب معمول صبح اٹھ کر تیار ہوتا، راحت کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتا، آفس چلا جاتا، رات کے واپس آتا، راحت کے ساتھ ہی ڈنر کرتا اور چپ چاپ ایک طرف کروٹ لے کر سو جاتا، عریسہ جیسے اس کی زندگی میں تھی ہی نہیں۔ اس دن بھی وہ ناشتہ کر کے نیچے اترا تو راحت کے ساتھ عریسہ بھی وہیں موجود تھی۔ وہ راحت کو سلام کرتا ہوا اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد حریرہ بھی یونیورسٹی جانے کے لیے نیچے آ گئی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ عریسہ ناشتے کی میز پر موجود ہوگی۔ ایک نظر سے دیکھتا وہ اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مغیرہ رانا کے MBA کا لاسٹ سیمسٹر ہے، اسے اب یونیورسٹی جانا شروع کر دینا چاہیے، راحت نے کہا۔ تو چلی جائے، وہ بولا، حریرہ کے ساتھ ہی چلی جائے کرے گی۔ راحت نے عریسہ کے اوستان خطا کیے تھے۔ حریرہ بھی ایک دم چونک گیا تھا۔ ماں پلیز مجھ سے مستقل ڈیوٹی نہیں دی جائے گی، اس نے عریسہ کی طرف دیکھے بغیر اپنی جان چھڑوانی چاہی تھی۔ مغیرہ تو چھوڑ دیا کرے گا اسے، وہ اس کی طرف مڑی۔ ماں اگر بالفرض یہ MBA نہ بھی کر سکی تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ جس حال میں ہے اسی میں رہے گی، اس لیے پلیز آپ اس کے لیے یوں ہلکان نہ ہو۔ وہ ایک دم بھڑک پڑا۔ مغیرہ یہ اس گھر کی فرد ہے، اب ہلکان کیسے نہ ہوں، وہ بولی۔ ماں یہ آپ کے لیے اس گھر کا فرد ہوگی، میرے لیے نہیں، آپ نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ، میں جتنا کر سکتا تھا نہ کر دیا، اب اس سے زیادہ کی امید مت رکھیں مجھ سے، نہیں ہے میرا ظرف اتنا بلند کہ میں سب کچھ بھول بھال کر اپنی بیوی مان لوں۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ یہ تیری بیوی ہے مغیرہ، راحت نے کہا۔ حریرہ چپ چاپ ان دونوں کی بحث سن رہا تھا، عریسہ بھی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اور میں بس اس گھر میں برداشت کر سکتا ہوں، اپنی زندگی میں نہیں۔ ماں آپ نے 26 سال پالا ہے مجھے، میری عادت سے آپ سے زیادہ اور کوئی واقف نہیں ہے۔ سیکنڈ ہینڈ چیز سے ہی نفرت ہے مجھے، آج تک سیکنڈ ہینڈ کا لفظ اپنی ڈکشنری میں نہیں رکھا ہے، پھر آخر بیوی کیسے لے لوں کسی اور کی دھتکاری ہوئی لڑکی، کیسے سنبھالوں اپنے دل کو، وہ برس ہی پڑا۔ میں اگر چپ ہوں نا ماں تو مجھے چپ ہی رہنے دے، آپ کی نظروں میں بے قصور ہوگی یہ، میری نظروں میں نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں تھا جب یہ غائب ہوئی، میں نے نہیں دیکھا اس کے ساتھ کیا ہوا، میں نہیں جانتا یہ کیوں واپس آئی، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اس پہ کسی اور کی مہر لگ چکی ہے اور مجھے نفرت ہے اس مہر سے۔ وہ گرج برس کر باہر نکل گیا تھا۔ راحت بیگم ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے اپنا کپ اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ عریسہ نے ایک نظر حریرہ کی طرف دیکھا۔ اب خوش ہو تم؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ نظریں بھی نہ اٹھا سکا۔ حریرہ میں وہ لڑکی تھی جو آج تک بلا ضرورت کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اگر نکلی بھی تو یا سلمان کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ، گھر سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے گھر، 2 سال کبھی منہ ادھر ادھر بھی کر کے نہیں دیکھا۔ اور اب سنا تم نے اس نے کیا کہا ہے، میں غائب ہوئی تو وہ میرے ساتھ نہیں تھا، میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے نہیں دیکھا، میں واپس کیوں آئی اسے نہیں پتا۔ حریرہ اسے کیسے بتاؤں کہ میں کہاں غائب ہو گئی تھی، کیسے بتاؤں کہ کیا ہوا میرے ساتھ، کیسے بتاؤں کہ میں کیوں واپس آ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں چاہوں تو آج سچ بول دوں، لیکن کون سنے گا میری، کون یقین کرے گا میرا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میرا باپ مجھے معاف کیے بنا اس دنیا سے چلا گیا، صرف تمہاری وجہ سے۔ میری ماں میری شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ میرے بہن بھائی مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں، صرف تمہاری وجہ سے۔ اور میرا شوہر، تم نے سنا کہ وہ کیا کہہ کر گیا ہے کہ اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں، وہ مجھے اس سے زیادہ اوقات نہیں دے سکتا جتنی دے دی، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ کہتی جا رہی تھی۔ عریسہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں سچ یاد آیا، تم نے تو محبت کی تھی، لعنت ہے تمہاری محبت پر۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ حریرہ بس چپ چاپ اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی جانا شروع ہو گئی تھی۔ راحت بیگم نے اسے اپنی گاڑی اور ڈرائیور میں ہاں کر دیا تھا۔ اس نے سارنگ کی بھی
اچھی خاصی بے عزتی کی تھی اور وہ بس معافی ہی مانگتا رہ گیا تھا۔ تم اس کے گناہ کے برابر کے شریک ہو سارم، قیامت کے دن تم بھی اتنا ہی بھگتو گے جتنا یہ۔ اس نے بددعا کے سے انداز سے کہا تھا۔ اس دن یونیورسٹی میں ہی اس کی طبیعت نڈال ہونا شروع ہو گئی تھی، چکراتا ہوا سر اور بدن۔ وہ بامشکل گھر واپس آئی تھی۔ شام تک اس نے خود کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن رات ہوتے ہوتے اس کی بس ہو گئی۔ بخار کی شدت سے جسم کپانا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کمبل لپیٹ کر بستر پر گر گئی۔ راحت بیگم کو بتایا ہی نہیں۔ مغیرہ 10 بج کے قریب گھر واپس آیا، اوپر آ کر کپڑے تبدیل کیے اور بس ایک نظر اسے دیکھتا ہوا نیچے آ گیا۔ عریسہ کہاں ہے؟ انہوں نے ملازمہ سے پوچھا۔ وہ سو رہی ہیں بڑی بیگم صاحبہ، ملازمہ نے کہا۔ وہ سر جھکا کر کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے بعد چائے کا کپ ہاتھ میں لیے وہ اوپر چلا آیا۔ ہلکی ہلکی خنکی کے باوجود عریسہ نے پورا کمبل اپنے اوپر لپیٹا ہوا تھا۔ وہ چائے کا سپ لیتا ہوا اپنی طرف جا کر لیٹ گیا۔ اچانک اسے لگا جیسے وہ ہولے ہولے کانپ رہی ہے۔ کچھ دیر تو وہ نظر انداز کرتا رہا، لیکن جب اسے عریسہ کی دھیمی دھیمی آواز بھی سنائی دینے لگی تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھی۔ مغیرہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور دھیرے سے اس کا کمبل نیچے کیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، ساتھ ساتھ ہونٹ ہلا کر نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ مغیرہ نے دھیرے سے اس کا ماتھا چھوا۔ وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ وہ یکدم پریشان ہو گیا۔ کتنا بھی وہ پتھر بننے کی کوشش کرتا، پتھر تھا تو نہیں۔ کتنا بھی وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا، تھی تو وہ اس کی بیوی۔ کتنا بھی وہ اس کے وجود سے انکاری ہوتا، نکاح کے 3 بول کر کے قبول کیا تھا اس نے اسے، اب بھی وہ اسے اس کے حال پر نہ چھوڑ سکا۔ پانی کا گلاس بھرا، دراز سے 2 گولیاں نکالیں اور اس کے قریب آ گیا۔ اٹھو، دعا کھا لو۔ اس نے سہارا دے کر عریسہ کا تپتا ہوا وجود سیدھا کیا تھا۔ بامشکل اس کے منہ میں 2 گولیاں ڈال کر مغیرہ نے اسے پانی کے 2 گھونٹ پلائے۔ وہ بہت کپا رہی تھی۔ ابو! اچانک اس کے لبوں سے سرگوشی سی نکلی۔ وہ نڈال ہو کر مغیرہ کے کندھے پر گر گئی تھی۔ ابو! وہ رو رہی تھی۔ مغیرہ کو اس لمحے اس پر ٹوٹ کر ترس آیا۔ بہت نرمی سے اس نے عریسہ کا تھاما ہوا وجود اپنی گوش میں لیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے بس بے آواز روتی چلی گئی تھی۔ اس کی قمیض بھگوتی چلی گئی تھی۔ مغیرہ کو لگا شاید وہ اس سے زیادہ بے بس تھی۔ وہ اس دن آفس پہنچا تو ایک بریف کیس اس کی ٹیبل پر موجود ہے۔ اس نے فوراً زارا کو بلایا۔ زارا، یہ کہاں سے آیا؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، کورئیر والا آپ کے لیے دے گیا ہے۔ اس نے بتایا۔ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ پتہ نہیں سر، اس پر کوئی ایڈریس نہیں ہے، وہ بس پکڑا کر چلا گیا، زارا نے کہا۔ حیرانی کی بات ہے، اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے زارا کے سامنے ہی وہ بریف کیس کھولا اور ایک دم سن رہ گیا۔ اس میں ایک پسٹل رکھا ہوا تھا، ساتھ میں ایک سفید کاغذ تھا، اس پر چند سطریں لکھی ہوئی تھی۔ خود پر ترس کھاؤ مغیرہ اعظم، نئی نئی شادی ہوئی ہے تمہاری، تم یا تمہاری بیوی نشانہ بن گئے تو کیا ہوگا؟ اس کی رگیں تنگی طاہر کے ٹینڈر نے اسے بہت فائدہ دیا تھا۔ 1 ہفتے پہلے اس نے طاہر سے پارٹنرشپ کی تھی اور اس پارٹنرشپ کا چشتی کو بہت نقصان ہوا تھا۔ اس کو ملے 3 ٹینڈر مغیرہ کو مل گئے تھے، اب بھی اسے چشتی کی طرف سے ہی دھمکیاں آئی تھیں۔ زارا بھی اپنی جگہ خاموش کھڑی تھی۔ یہ بات اس آفس سے باہر نہ نکلی، اس نے زارا سے کہا، اور ماں تک تو کسی صورت نہ پہنچے۔ زارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے چشتی کا نمبر ملا لیا۔ کیسے ہیں مسٹر مغیرہ اعظم؟ اس کے لہجے سے طنز واضح تھا۔ تمہاری حرکتوں سے تو نہیں لگتا کہ تمہیں بزنس کرتے اتنے سال ہو گئے ہیں چشتی۔ وہ سارے آپ جناب بھول گیا تھا، لیکن تمہاری حرکتوں سے یہ ضرور لگتا ہے کہ جلد یا بدی تم اپنے انجام کو پہنچ ہی جاؤ گے۔ کل کے بچے، وہ ہنسا تھا، میں جانتا ہوں تمہارے دامن میں کیا ہے مغیرہ، ایک بوڑھی ماں، ایک جوان بھائی اور ایک نئی نویلی دلہن۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ پہلا نشانہ کون ہوگا۔ چشتی نے کہا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، لیکن یاد رکھنا جوابی حملہ کرنا مجھے بھی آتا ہے۔ مغیرہ نے غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ وہ اس دن کلاس لے کر باہر نکلی تو ڈرائیور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ وہیں شیڈ کے نیچے کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی۔ اسے یونیورسٹی آتے 2 ماہ ہونے کو آئے تھے، فائنل پیپرز قریب ہی تھے۔ مغیرہ کا رویہ اس سے ویسا ہی تھا۔ کافی دیر گزر گئی لیکن گاڑی نہیں آئی۔ اس نے راحت کے نمبر ملایا تو انہوں نے کہا کہ ڈرائیور تو کب کا اسے لینے چلا گیا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ مزید کچھ دیر گزری تو اس نے مغیرہ کا نمبر ملا لیا، لیکن 2-3 بار کال کرنے پر بھی اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ راحت نے بھی دوبارہ کال نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ دوپہر کا کھانا کھا کر آرام کرتی ہے۔ وہ گاڑی بھجوا کر مطمئن ہو کر سو گئی ہوں گی۔ شام سر پر آ گئی۔ حریرہ بھی نہ جانے کہاں تھا۔ آخر ایک بار پھر وہ ہمت کر کے باہر نکلی۔ اچانک ہی اسے اپنے سامنے گاڑی نظر آ گئی۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھی اور اندر بیٹھ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ ڈرائیور سے کچھ پوچھتی کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کیا تھا۔ لمحوں میں وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔
مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا جب اسے راحت بیگم کی کال آئی، مغیرہ تو کہاں ہے؟ وہ انتہائی پریشان تھی۔ کیا ہوا اماں؟ اس نے پوچھا۔ عریسہ ابھی تک گھر نہیں آئی، انہوں نے اس کے اوسطان خطا کیے تھے، ڈرائیور نہیں بھیجا تھا آپ نے؟ وہ بولا ڈرائیور تو واپس آ گیا، کہتا وہ تھی ہی نہیں۔ راحت نے کہا ماں میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ حالانکہ وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ دھواں دار گاڑی بھگاتے ہوئے گھر پہنچا۔ راحت بیگم انتہائی پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ ماں ڈرائیور کہاں ہے؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ راحت نے فوراً سے بلا لیا۔ صاحب جی رستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں ٹھیک کروانے رک گیا تھا، تھوڑی دیر ہو گئی تھی، لیکن جب میں یونیورسٹی پہنچا تو وہ آئی ہی نہیں۔ ڈرائیور یہ کہانی راحت کو 100 بار سنا چکا تھا۔ مغیرہ انتہائی پریشان ہو گئی، اس کے ذہن میں بار بار چشتی کی آواز گونج رہی تھی، میں جانتا ہوں تمہارے دامن میں کیا ہے مغیرہ، ایک بوڑھی ماں، ایک جوان بھائی اور ایک نئی نویلی دلہن، بس اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلا نشانہ کون ہوگا۔ اور شاید اس کا پہلا نشانہ عریسہ بن گئی تھی۔ پورے وہ 2 گھنٹے وہ گاڑی کے لیے ادھر ادھر خوار ہوتا اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن بے سود۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا۔ نہیں ملی۔ راحت بیگم مسلسل اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ وہ بے بسی سے صوفے پر گر گیا، تبھی اس کے سیل کی میسج ٹون بجی تھی، کسی انجان نمبر سے کوئی ایڈریس آیا تھا، اب دیکھتے ہیں تم پہلے یہاں پہنچتے ہو یا کوئی اور۔ ساتھ ہی اگلا میسج آیا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اٹھ کر باہر بھاگا۔ ہریرا اسے دروازے پر مل گیا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ اسے اس قدر بدحواسی کے عالم میں دیکھ کر یکدم پریشان ہو گیا، لیکن مغیرہ سنی انسنی کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ عریسہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی۔ ہریرا مغیرہ کے ساتھ جا۔ راحت نے جلدی سے کہا بھائی رکے۔ وہ الٹے پاؤں واپس بھاگا تھا، ہوا کی رفتار کو مات دیتا وہ گاڑی دوڑاتا ہوا مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ گیا۔ وہ کوئی پرانا شو روم تھا، اندر ہو کا عالم تھا۔ عریسہ مغیرہ دیوانوں کی طرح سے آوازیں دے رہا تھا۔ آخر ایک کمرے میں وہ اس سے مل گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے تھے اور منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ عریسہ اس سے پہلے کہ ہریرا اس کی طرف بڑھتا، مغیرہ تیر کی طرح اس کے پاس پہنچا تھا، انتہائی فکر اور انتہائی اپنائیت سے اسے اپنے بازو میں بھرا تھا، انتہائی نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ کھولے تھے اور منہ پر سے کپڑا اتارا تھا، انتہائی چاہت سے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ ثبت کیے تھے اور انتہائی محبت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے، دونوں بازو اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے باندھے، لرز رہی تھی، سسک رہی تھی، رو رہی تھی۔ وہ اسے اپنی گوش میں لیے جیسے سارے گلے شکوے بھول گیا تھا، بس یاد تھا تو اتنا کہ اس کے سینے سے لگی وہ لڑکی اس کی عزت تھی، اسے بے حد عزیز تھی، اسے جان سے پیاری تھی۔ بس چپ کرو، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ وہ اس کا سر ہولے سے تھپتھپا رہا تھا، اس کے گالوں کو انتہائی نرمی سے چوم رہا تھا، اس کے آنسوں کو اپنی پوروں پر چن رہا تھا۔ اور ہریرا وہ دم بخود دروازے میں کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تھی محبت، یہ ہوتی ہے محبت، اسے کہتے ہیں محبت۔ جو اس نے کی وہ محبت تھوڑی نہ تھی، وہ تو ضد تھی، ٹسل تھی، انا تھی، وہ تو بس ایک لڑکی کو پانے کا جنون تھا، وہ محبت نہیں تھی۔ محبت یہ تھی جو اس وقت اس کے سامنے تھی۔ مغیرہ جیسا انا پرست محبت سے ہار گیا تھا، نکاح کے ان 2 بولوں سے ہار گیا تھا جو ہمیشہ محبت کی ضمانت ہوتے ہیں۔ اس حیا میں گندی لڑکی سے ہار گیا تھا جو اس کی بیوی تھی۔ حسد کی ایک شدید لہر تھی جو ہریرا کے دل میں اٹھی تھی، شدید لہر، یہ لڑکی میری بھی تو ہو سکتی تھی، اتنا کچھ کرنے کے باوجود یہ مجھے نہیں ملی کیوں؟ اس لمحے جلن کی ایک آگ بھڑکی تھی جس میں وہ پورا جل گیا تھا۔ چلو گھر چلیں، مغیرہ سے اپنے کندھے سے لگائے باہر لے کر آیا تھا، اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا۔ ہریرا اسے بند دروازہ کرتے ہوئے ہریرا کو آواز دی، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، وہ بولا تھا۔ مغیرہ ایک نظر اسے دیکھتا ہوا گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ وہ حساب عادت بستر پہ اپنی طرف کروٹ لیے لیٹا تھا۔ عریسہ کچھ دیر تو اس کی پشت کی طرف دیکھتی رہی، پھر ہمت کر کے اس کے قریب آ گئی۔ وہ اسے اپنی پائنی کھڑا دیکھ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ خدا کی قسم میں نہ پہلی بار اپنی مرضی سے غائب ہوئی تھی اور نہ اس بار۔ وہ مسلسل اپنی انگلی کو مروڑتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے اسے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ چہرہ آنسو سے تر تھا، ہونٹوں میں لرزش تھی، آنکھوں میں ندامت تھی۔ اسے میری قسمت کہہ لیں یا آزمائش، اور ان دونوں پر ہی میرا اختیار نہیں ہے، اس نے کہا۔ مغیرہ نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا تھا۔ میں نے کچھ کہا تم سے؟ مغیرہ نے کہا، شاید آپ کچھ کہہ دیں تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہو جتنی آپ کی خاموشی سے ہوتی ہے۔ وہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ مغیرہ نے دھیرے سے اس کے کندھوں کے گرد اپنا بازو ڈال کر اسے اپنے قریب کیا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر بہت نرمی سے اس کے آنسو خشک کیے تھے۔ میں فرشتہ نہیں ہوں عریسہ، انسان ہوں، بے عیب نہیں ہوں، اعلیٰ ظرف بھی نہیں ہوں، تم پر اعتبار نہیں کر سکا کیونکہ یہ سرچشتی میری، شاید میں تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کر پاتا اگر مجھے تم سے محبت نہ ہو جاتی تو۔ یہ سچ ہے کہ میں تم سے ہار گیا، میری 26 سالوں کی عادت نے تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ مجھے آج اندازہ ہوا کہ میری زندگی میں آئی ایک انتہائی خوبصورت شرمیلی لڑکی میرے لیے کتنی اہم ہے۔ وہ اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھے کہتا چلا گیا،
مغیرہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں بالکل پاک ہوں، بالکل صاف ہوں، مجھے میرے ابو کی قسم مغیرہ مجھ پر کوئی داغ نہیں ہے۔ وہ پھر رو پڑی۔ مغیرہ نے بہت محبت سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے بلک بلک کر رو دی۔ پچھلے سارے دنوں کا غبار آنسوں میں بہہ رہا تھا۔ مغیرہ بس دھیرے دھیرے اس کے سر پر اپنا سر رکھے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ تم سے نفرت تو کبھی بھی نہیں کی، اور محبت وہ تو اسی دن ہو گئی تھی جب تمہیں نکاح کی مبارکباد دی تھی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا اور اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا۔ پھر اس کے بعد جب جب تمہیں دیکھا تب تب تم سے محبت ہوگی۔ وہ اس کے گیلے چہرے پر بہت محبت سے انگلیاں پھیرتے ہوئے اقرار کر رہا تھا۔ میں نے نہ جانے کتنی ہی بار خدا کے آگے آپ جیسی نعمت کا شکر ادا کیا ہے مغیرہ، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ مغیرہ بس اس کا آنسو سے دھلا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے۔ عریسہ نے اپنے دونوں بازو اس کی گردن میں ڈالتے ہوئے اپنا سر دوبارہ اس کے سینے پر رکھا تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب مغیرہ اعظم کو لگا کہ اس سے بڑھ کر خوش قسمت انسان شاید پوری دنیا میں نہیں ہے۔ بہت چاہت سے، بہت محبت سے اس نے اپنے دونوں بازو اس کے کمر کے گرد باندھ کے اس کے نازک سے وجود پہ اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے سینے سے لگی اس لڑکی کی خوشبو اس کے روم روم میں اتر رہی ہے۔ وہ بس اس کے کندھے پر اپنا سر رکھے دونوں آنکھیں بند کی اس کے دل کی دھڑکن سنتا چلا گیا۔ وہ شاید ساری عمر بھی اس کی اس حیا کی مہرت کے شکرانہ ادا کرتا تو ادا نہ ہو پاتا۔ وہ اب اس کی تھی، ایک لمحے کے لیے نہیں، ایک رات کے لیے نہیں، پوری عمر کے لیے۔ بھلا اس سے بڑھ کر اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ موم سی بنی لڑکی اس کی سانسوں کی حدت سے اس کے ہاتھوں میں پگھل گئی، اور مغیرہ پوری رات بس اپنے بستر کی سلوٹوں میں اس کے ٹکڑے ہی چنتا رہا، انہیں آنکھوں سے لگاتا رہا، انہیں لبوں سے چومتا رہا۔ یہ تھی محبت، ایسی ہونی چاہیے محبت۔ وہ اگلی صبح آفس جانے کے لیے نیچے آیا تو عریسہ پہلے سے وہاں موجود تھی۔ وہ راحت کو سلام کرتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حریرہ اس کے سامنے والی نشست پر بیٹھا تھا۔ مجھے ناشتہ لا دو، اس نے عریسہ سے کہا۔ راحت نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ عریسہ یونیورسٹی جانے کے لیے نکلنے لگی تھی۔ نوری لے آتی ہے تمہارا ناشتہ، اسے دیر ہو جائے گی، انہوں نے کہا۔ میں لے جاؤں گا اسے اپنے ساتھ۔ وہ انہیں حیران کرتا جا رہا تھا۔ عریسہ ایک نظر ان کے حیران چہرے کو دیکھ کر کچن میں چلی گئی۔ مغیرہ نے بڑا دل لگا کر ناشتہ کیا، پھر اس کے ہاتھ کی بنی چائے پی، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو آؤ، وہ عریسہ سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ راحت بیگم تو بس ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر نظر اتار رہی تھی، شکر ادا کر رہی تھی۔ اور حریرہ، اس نے ایک نظر دروازے کے ساتھ بنی قد آمد گلاس وال سے باہر دیکھا۔ مغیرہ نے مسکراتے ہوئے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا اور بڑے ادب سے اس کے سامنے جھکا تھا۔ عریسہ دل کھول کر ہنستی ہوئی اندر بیٹھ گئی تھی، اور مغیرہ دروازہ بند کرتے ہوئے گاڑی نکال لے گیا تھا۔ اس لمحے صرف حسد تھا جو اس کے دل میں پڑ گیا تھا، صرف جلن تھی جو اس کے آس پاس بھڑک اٹھی تھی، صرف رقص تھا جو اس کی آنکھوں میں اتر آیا، اور صرف عریسہ کو پانے کی ضد تھی جو اس کے دل میں جم کر بیٹھ گئی تھی۔ اس دن بھی واپس پر مغیرہ اسے لینے آ گیا۔ وہ بڑی باقاعدگی سے اس کی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ کب تک ہیں تمہارے امتحان؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگلے مہینے، اس نے کہا۔ پاس ہو جاؤ گی؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ عریسہ نے کہا۔ کیا پتا، میں نے کون سا کبھی تمہارا پچھلا ریکارڈ چیک کیا ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ تو کر لیں، اتنا برا بھی نہیں ہے، اس نے کہا۔ میں نے MBA میں ٹاپ کیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن سر آئی ایم سوری، میں تو نہیں کر سکی ٹاپ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ مغیرہ کا قہقہہ گونج گیا۔ تم نہ سہی، میرا بھائی کر لے گا، مغیرہ نے کہا۔ جس دن وہ MBA میں ٹاپ کرے گا نا، اس دن سورج مغرب سے نکلے گا، دیکھ لینا، عریسہ نے کہا۔ مغیرہ بس ہنس کر رہ گیا۔ وہ ہر چیز میں ٹاپ کر سکتا ہے، مغیرہ بس MBA میں نہیں کر سکتا۔ عریسہ کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری کھل گئی تھی جسے مغیرہ نظر انداز کر گیا۔ پہلے اس نے رستے میں گاڑی روک کر اسے پیزا کھلایا، پھر گھر چھوڑ گیا۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے اندر آ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اوپر جاتی اس کا نیچے اترتے حریرہ سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اس نے بہت غور سے عریسہ کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے اوپر جانے لگی تو حریرہ نے اپنا بازو اسے آگے کر کے راستہ روک دیا تھا۔ ابھی تک توبہ نہیں کی تم نے اپنی گھٹیا حرکتوں سے؟ وہ نفرت سے بولی تھی۔ بڑی خوش لگ رہی ہو، وہ سلگ کر بولا۔ اللہ نے میرے نصیب میں جو خوشیاں لکھی ہیں نا حریرہ، انہیں تم چھیننے کا بالکل اختیار نہیں رکھتے۔ اس نے کہا۔ میں نے تم سے محبت کی تھی عریسہ، وہ اپنی رٹ پر قائم تھا، لیکن میں نے نہیں کی، کبھی بھی نہیں۔ میں نے جب بھی کی اپنے شوہر سے کی، عریسہ نے کہا۔ عریسہ، وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ آخر کیا فرق ہے میری اور تمہارے شوہر کی محبت میں؟ وہ بولا۔ اس کے ہر لفظ سے حسد ٹپک رہا تھا۔ میرے شوہر کی محبت میرا حق ہے حریرہ اعظم، اور تمہاری محبت صرف ایک وقتی ابال ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہوئی اوپر چلی گئی تھی۔
مغیرہ نے چشتی پر جوابی کارروائی کر ہی دیا تھا۔ اس نے 2 ہفتے کے اندر چشتی کے 3 بڑے ٹینڈر اپنی طرف کھینچ لیے اور طاہر کو دے دیے۔ طاہر کو کروڑوں کا فائدہ ہوا۔ چند دن بعد اس نے طاہر کی پارٹنرشپ کی مدد سے اس سے مزید نقصان پہنچایا۔ آئے روز وہ اس کی کمپنی کو کسی نہ کسی موٹی اسامی کو کھینچ لاتا۔ چشتی کو وہ کل کا بچہ اپنے لیے عذاب نظر آ رہا تھا۔ ایک بزنس پارٹی میں وہ اسے سب کے سامنے دوبارہ دھمکی بھی دے چکا تھا، لیکن مغیرہ اعظم اپنی سچ سے مجبور تھا۔ اس دن بھی وہ اپنے آفس میں تھا جب وہیب اسے ملنے آیا۔ طاہر اس کے ساتھ تھا۔ خیریت تو ہے تم دونوں ایک ساتھ؟ وہ حیران ہو گیا۔ مغیرہ بزنس پارٹنر سمجھ کر نہ صحیح دوست سمجھ کر بات مان لے، چشتی سے مزید پنگا نہ لینا۔ طاہر نے کہا، کیوں ڈر گیا؟ مغیرہ نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ ہاں میں تیرے لیے ڈر گیا ہوں دوست، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے مغیرہ، لیکن تیرے پاس ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، ایک بھائی ہے، اب بس کرتے ہیں میرے دوست۔ طاہر نے کہا، طاہر اس کی جرأت کیسے ہوئی سب کے سامنے مجھے دھمکی دینے کی؟ مغیرہ آگے کو ہوا تھا۔ طاہر ٹھیک کہہ رہا ہے مغیرہ، اب بس کر، تو اس کے ساتھ بہت کچھ کر چکا ہے۔ وہیب نے کہا، تم دونوں کو ماں نے بھیجا ہے؟ اسے شک ہوا۔ ان کے پاس تو ابھی جانا ہے مغیرہ، اگر تو نہ مانا تو۔ وہیب نے کہا، ان کے پاس نہ جانا، بس ایک آخری بار، اس کے بعد بس۔ مغیرہ نے کہا، مغیرہ۔ طاہر بے بس ہو گیا۔ بس ایک بار اور، اس نے کہا، اس کی جرأت کیسے ہوئی میری عزت کو داغ لگانے کی؟ مغیرہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ اس دن یونیورسٹی سے گھر آئی تو طبیعت کچھ عجیب سی تھی۔ وہ آتے ہی کمرے میں گھس گئی۔ شام تک سر بھاری بھاری لگتا رہا اور جیسے ہی رات کے کھانے کا وقت ہوا وہ چکرا کر سیڑھیاں اترتے ہوئے گر گئی۔ عریسہ راحت ایک دم اس کی طرف بھاگی، اس کے پیچھے نیچے اترتا مغیرہ اسے باؤں میں اٹھا کر نیچے لے آیا۔ ڈاکٹر کو کال کر راحت نے اسے صوفے پر لٹا دیا تھا۔ ان کا فیملی ڈاکٹر 10 منٹ تک پہنچ گیا۔ اس نے راحت اور مغیرہ کے پریشان چہرے دیکھ کر خوشی کی خبر سنائی تھی۔ وہ امید سے تھی۔ اس دن کے بعد تو جیسے وہ مغیرہ کے ہاتھوں کا چھالا ہو گئی۔ اس کے فائنل امتحان شروع ہو گئے تھے۔ وہ اسے کسی بچے کی طرح کلاس روم تک چھوڑ کر جاتا اور واپس بھی وہیں سے پک کر لیتا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ اس دن بھی رات کے کھانے پر وہ سب اکٹھے ہوئے تھے۔ حریرہ بھی وہیں موجود تھا۔ کتنے پیپرز رہ گئے ہیں ہیرو؟ مغیرہ نے اس کے ستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس سے راحت نے عریسہ کی پریگننسی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ بس ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ماں، اسے کیا ہوا ہے؟ مغیرہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، پیپرز اچھے نہیں ہو رہے ہوں گے۔ وہ مسکرا کر بولی، یہ کافی دنوں سے ایسا ہی ہے، چپ سا۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتا دے، حل کر لیتے ہیں۔ مغیرہ نے کہا، اس کا ایک ہی مسئلہ تھا مغیرہ جو تو نے حل نہیں کیا۔ راحت نے کہا، کیا ماں؟ وہ بولا، اس کی شادی نہیں کروائی۔ راحت نے اس کی دکھتی رگ پکڑ لی۔ اس نے فوراً عریسہ کی طرف دیکھا تھا۔ او ہو، یاد آیا، اس سے تو محبت ہو گئی تھی، اس کی شادی کہیں اور تو نہیں ہوگی حریرہ؟ مغیرہ اس کی حالت سے بے نیاز کہتا چلا گیا۔ بس کریں۔ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا تھا۔ مغیرہ اور راحت حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک نظر ان سب کو دیکھ کر اوپر چلا گیا۔ ہوا کیا ہے اسے؟ مغیرہ حیران تھا۔ خدا جانے، اب کوئی اور عشق کر لیا ہوگا۔ راحت بیگم مطمئن تھی۔ عریسہ بس چپ چاپ اپنے کھانے میں لگی رہی اور اس نے کسی کی نہیں سنی، کسی کی بھی نہیں، نہ وہیب کی، نہ طاہر کی اور نہ راحت کی۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر چشتی پر ایک آخری وار کیا تھا۔ پوری خان انٹرپرائزز داؤ پر لگا کر اسے کئی ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ 3 دن کے اندر اندر چشتی برادرز کے شیئرز نیچے آ گرے۔ اس کی ساخت کو بہت بری طرح دھچکا لگا تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے۔ اس کا غصے میں بھرا فون مغیرہ کو وصول ہوا تھا۔ تم نے بھی اچھا نہیں کیا، میری بیوی پہ ہاتھ کیوں ڈالا؟ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا۔ یاد رکھنا مغیرہ اعظم، اب میری باری ہے۔ وہ کال کاٹ گیا تھا۔ اس دن بھی وہ اور مغیرہ کہیں باہر ڈنر کے لیے نکلے تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کی آدھے بازو والی ٹکنوں تک آتی فراک پہن رکھی تھی۔ لمبے سیاہ بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ دوپٹہ ایک کندھے سے لٹک رہا تھا۔ چہرے پر ہلکا کا میک اپ کیے وہ سیدھی اس کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ وہ ڈنر کر کے واپس آئے تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ گاڑی لاک کر کے اس کے پیچھے ہی اندر چلا آیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے کچن کی طرف جاتا دیکھ کر بولا تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پانی پینے وہ ایک دم رکی تھی۔ آؤ میں پلا دوں۔ مغیرہ نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ گھوم کر اس کے سینے سے آ لگی۔ مغیرہ نے اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد ڈال کر اسے مزید قریب کیا تھا۔ مغیرہ کوئی آ جائے گا، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ مغیرہ بڑے حق سے اپنا دوسرا بازو بھی اس کے گرد باندھ کر اس پر جھکا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں ہیں۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی بند آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ تو آپ بھی اپنے کمرے میں چلے نا مغیرہ اعظم، وہ اس کی اس قدر محبت پا کر بڑے ناز سے بولی تھی۔ چلو۔ مغیرہ نے اسے ایک دم اپنے دونوں بازو میں اٹھا لیا۔ مغیرہ، اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ اپنے کمرے سے باہر نکلتی حریرہ نے آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مغیرہ جیسے ہی اسے لے کر اوپر کی طرف بڑھا وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے گال اور ہونٹ گیلے کرتے ہوئے اسے لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور حریرہ
اس نے کھینچ کر شیشے کا گلاس دیوار پر دے مارا۔ تم میری تھی عریسہ جلی، تم سے پہلے میں نے محبت کی تھی۔ اسے شدت سے احساس سے کمتری ہو رہا تھا، تمہیں مجھ سے چھین لیا گیا۔ اس کے دونوں ہونٹ غصے کی شدت سے لرز رہے تھے۔ جو میرا ہے وہ میرا ہی ہے، وہ کسی اور کے پاس کیوں ہو؟ حسد اسے نگلتا جا رہا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے اس رات تم پر صرف ایک داغ نہیں لگانا چاہیے تھا عریسہ، مجھے تمہارا سارا وجود داغدار کر دینا چاہیے تھا، مجھے تمہیں اسی رات اپنا بنا لینا چاہیے تھا۔ جلن پوری طرح اس پر حاوی ہو گئی تھی۔ بس غلطی ہوگی اور اس غلطی کو میں بہت جلد سدھار لوں گا۔ تم میری تھی اور میری ہی رہو گی، وہ فیصلہ کر چکا تھا ایک اور قیامت لانے کا۔ اس کی فلائٹ لینڈ کر چکی تھی۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے کر وہ سیدھا گھر آ گیا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تو وہ گیٹ کے آگے کھڑا چپ چاپ اس جنت نما گھر کو دیکھتا رہا جسے وہ جہنم بنا گیا تھا۔ چھوٹے صاحب جی آپ آگے۔ چوکیدار نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس سے مل کر وہ اندر آ گئے۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا ایک دم ٹھٹک گیا۔ صوفے پر ایک 10-12 سالہ بچہ بیٹھا بڑے ہی بیزی انداز سے اپنا ہوم ورک کر رہا تھا۔ وہ یقیناً اس کا بیٹا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر وہ ایک دم چوک گیا۔ کیسے ہو دوست؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں انکل؟ اس نے پوچھا۔ وہ اسے فوری طور پر اپنا رشتہ بھی نہ بتا سکا۔ تمہاری دادی کہاں؟ اس نے پوچھا۔ وہ ہسپتال گئی ہیں، میری ماما وہاں ایڈمٹ ہیں۔ اس نے کہا۔ کہاں؟ کیا ہوا تمہاری ماما کو؟ اس نے پھر پوچھا۔ پتہ نہیں، بس وہ بیمار ہے، میں بھی ہوم ورک مکمل کر کے ان سے ملنے جاؤں گا۔ اس نے کہا۔ تم جلدی سے ہوم ورک مکمل کر لو، پھر ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں، مجھے بھی تمہاری ماما سے ملنا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو محبت سے چھیڑتا اپنے کمرے میں چلا آئے۔ اس سے اگلا کمرہ مغیرہ کا ہوا کرتا تھا۔ وہ جیسے آخری سیڑھی پر رک سا گیا تھا۔ حریرہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو پلیز حریرہ، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ اس کے ذہن میں عریسہ کی چیخیں گونج گئی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ اندر چلا گیا، شاور لے کر فریش ہوا، کپڑے تبدیل کیے اور پھر نیچے چلا آیا۔ بچے نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا تھا۔ چلیں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ چلیں، وہ کھڑا ہو گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ حریرہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نویرہ اعظم، وہ بولا۔ حریرہ اس سے بات کرتا ہوا ہسپتال آ گیا۔ راحت بیگم اسے کوریڈور میں رکھے ایک بینچ پر بیٹھی نظر آ گئی۔ ماں، وہ روتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ تو آ گیا۔ انہوں نے بہت محبت سے اسے گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما، اسے دعا دی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے پوچھا۔ کچھ دیر پہلے۔ یکدم اس کا سانس اکھڑ گیا تھا۔ ابھی آئی سی یو میں شفٹ کیا ہے، انہوں نے کہا۔ آپ اکیلی ہوتی ہیں اس کے پاس؟ حریرہ نے پوچھا۔ نہیں، وہی ہوتا ہے میرے ساتھ، دوائیں لینے گیا ہے، انہوں نے بتایا۔ ماما کیسی ہیں اب؟ نویرہ نے ان کے کندھے سے جا لگا تھا۔ دعا کر میرے بچے، ماما ٹھیک ہو جائیں۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ آئی سی یو کے دروازے کے قریب آ گیا۔ وہ اسے اندر بستر پر لیٹی نظر آ رہی تھی، چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتا ہوا ایک دم ماضی کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ اس دن عریسہ کی سالگرہ تھی۔ مغیرہ نے اس کے لیے 5 اسٹار میں نہ صرف الگ سے ٹیبل بک کروایا تھا بلکہ اس کے لیے تحفوں کے ایک ڈھیر بھی خریدا تھا۔ وہ اس دن بڑے دل سے تیار ہوئی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کی شفون کی ساڑی جس پر موتیوں کا بڑا نفیس سا کام ہوا تھا، موم جیسے نرم و ملائم، پیروں میں کئی انچ اونچی پینسل ہیل اور ٹکنوں سے لپٹی پازیبیں، چہرے پر انتہائی مہارت سے کیا گیا ساڑی سے ہم رنگ میک اپ اور لبوں پر سجی گلابی سرخیاں کمر تک آتے لمبے سیاہ بال اور کانوں سے لٹکتے آویزاں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو ہی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ مغیرہ نے اسے آفس سے واپسی پر پک کرنا تھا۔ تقریباً رات 9:30 بجے کا وقت تھا جب اسے مغیرہ کی کال آئی۔ تیار ہوگی، وہ رستے میں تھا۔ تقریباً وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو جلدی سے فائنل کوڈ لگاؤ، میں بس 2 منٹ میں آیا۔ وہ بولا۔ میں نیچے ہی آ جاؤں گی مغیرہ، آپ اوپر نہ آنا۔ وہ شرارت سے بولی تھی۔ کیوں؟ مغیرہ سمجھ نہ سکا۔ کیونکہ اگر آپ اوپر آ گئے تو پھر ہم کہیں نہیں جا سکیں گے۔ وہ زور سے ہنسی تھی۔ مغیرہ بھی ہنستا ہوا کال کٹ کر گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سب کچھ پرفیکٹ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلی دروازہ ایک دم کھلا۔ وہ چونک کر مڑی۔ حریرہ ایک نظر سے دیکھتا ہوا اندر آ گیا۔ اجازت لے کر اندر آتے ہیں بدتمیز انسان۔ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ تم تو اجازت لے کر نہیں آئی تھی میرے دل میں۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تھا۔ حریرہ ابھی اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ، اس نے کہا۔ کیوں؟ تم نکلی ہو آج تک میرے دل سے؟ وہ بدستور اسے دیکھے جا رہا تھا بنا پلکیں جھپکائے۔ بکواس بند کرو، نکلو یہاں سے، عریسہ نے غصے سے کہا۔ میری بات سنو عریسہ، اگر تم میری نہیں ہو سکی نا تو کسی اور کی بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ عریسہ اپنی اونچی ہیل پر لڑکھڑا سی گئی۔ میں تمہارے بھائی کی عزت ہوں حریرہ، تمہارا سگا بھائی۔ عریسہ نے تعصب سے کہا۔ میرا دل خون ہوتا ہے تمہیں اس کی عزت بنے دیکھ کر، تمہیں میری عزت بننا تھا عریسہ۔
وہ کیوں آیا بیچ میں؟ حریرہ پر جیسے خون سوار تھا۔ عریسہ اس کی سرخ آنکھوں سے خوف کھاتی ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ ذرا سنبھلتی، حریرہ نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنی باہوں میں جکڑ لیا تھا۔ حریرہ چھوڑو مجھے، مغیرہ آ جائے گا۔ وہ مسلسل اس کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم میری تھی عریسہ، میں نے تم سے محبت کی تھی، آج بھی اسی وقت تمہیں اپنا بنا کر دکھاؤں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے اپنی گرفت میں لیے اس کے چہرے پر جھکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عریسہ اس کے خلاف مزاحمت کرتی ہوئی دروازے تک آئی۔ اس کے پاؤں سے جوتا نکل گیا تھا، بال بے ترتیبی سے بکھر چکے تھے، گلابی لپسٹک چہرے پر جا بجا پھیل چکی تھی۔ تم وہی گناہ پھر سے دہرا رہے ہو حریرہ، تم پھر ایک بار پھر میرے ساتھ وہی کر رہے ہو جو پہلے کیا تھا۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، مجھے تمہاری اس محبت سے نہ پہلے کوئی سروکار تھا اور نہ اب ہے۔ چھوڑو مجھے۔ عریسہ نے اپنا پورا زور لگا کر خود کو حریرہ کے شکنجے سے نکالنا چاہا تھا۔ حریرہ، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو پلیز حریرہ، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ اسے پوری قوت سے پیچھے دھکا دیتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگی اور اسے زوردار آواز سے کھولتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ مغیرہ آخری سیڑھی پر کھڑا تھا، بالکل خاموش۔ وہ اپنی ہی جنون میں بھاگتی ہوئی زور سے اس کے سینے سے آ لگی۔ حریرہ اس کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا۔ مغیرہ، مجھے بچا لیں۔ وہ اس کے گلے سے لگی، بلک بلک کر رو دی۔ مغیرہ نے ایک نظر اسے دیکھا، بکھرے بال، سوجی ہوئی آنکھیں، چہرے اور بازو پر جا بجا پڑے نیلے نشان، لرزتے ہوئے ہونٹ، ساڑی کا ڈھلکا ہوا پلو اور خطرناک ہاتھ تک بڑھی ہوئی دھڑکن۔ وہ سب کچھ سن چکا تھا۔ مغیرہ، مجھے کہیں اپنے اندر ہی چھپا لیں تاکہ یہ مجھ سے دور رہے۔ وہ زورقطار رو رہی تھی۔ مغیرہ نے بڑی ہمت کر کے اپنے سامنے کھڑے بت بنے حریرہ کو دیکھا تھا۔ وہ اس سے نظریں بھی نہ ملا سکا، اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا، وہ پلٹ بھی نہ سکا۔ مغیرہ عریسہ کے بکھرے ہوئے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں کی گوش میں لیے سیڑھیاں اتر گیا، چپ چاپ اسے لے کر گاڑی تک آیا اور اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر گاڑی بھگا لے گیا۔ عریسہ کے پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا۔ گھر سے کچھ دور اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روکی تھی، چپ چاپ نیچے اترا اور ایک پانی کی بوتل لے آیا۔ منہ دھو لو، اس نے عریسہ کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دھیرے سے باہر کو ہوئی، مغیرہ پانی گرانے لگا اور وہ منہ دھونے لگی۔ تھوڑا سا پی لو، اس نے بوتل اسے پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ عریسہ نے پانی پی کر بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ ایسا کرتے ہیں، پہلے ایک جوتا خریدتے ہیں، پھر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ وہ کوشش کر رہا تھا خود کو نارمل رکھنے کی۔ مغیرہ، آئی ایم سوری، ایک دم پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے کندھے سے آ لگی۔ مغیرہ سے دلاسا بھی نہ دے سکا، بس اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہ گیا۔ ایک قیامت اس پر آ چکی تھی اور اگلے ہی لمحے آ گئی۔ یکدم اس کی طرف کا شیشہ چکنا چور ہوا تھا۔ وہ ایک دم عریسہ پر جھک سا گیا۔ عریسہ نے بول کھلا کر اس کی طرف دیکھا، اس کے کپڑے سرخ ہوتے جا رہے تھے۔ مغیرہ، اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی تھی اور مغیرہ کا بے جان وجود اس کے کندھے پر آ گرا تھا۔ اسے 4 گولیاں لگی تھیں۔ وہ مسلسل 8 گھنٹوں سے آئی سی یو میں تھا۔ 2 گولیاں بازو پر اور 2 کمر میں لگی تھی۔ ڈاکٹرز مسلسل اسے بچانے کی کوشش میں تھے۔ وہ اور راحت آئی سی یو کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے چپ چاپ کھڑی تھی۔ عریسہ نے کپڑے تک تبدیل نہیں کیے تھے۔ حریرہ نہ جانے کہاں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس بار وہ عریسہ کے سامنے آ گیا تو وہ اسے نہیں بخشے گی۔ پورے 8 گھنٹے بعد ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نکلا تھا۔ وہ دونوں تیر کی طرح اس کی طرف بڑھی تھی۔ گولیاں نکال دی ہیں، شیشہ بیچ میں آنے کی وجہ سے زخم زیادہ گہرے نہیں ہیں، لیکن ایک تو خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے اور دوسرا ان کے دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہو رہی۔ یوں لگ رہا ہے جیسے وہ شدید دباؤ میں ہیں۔ دعا کریں، ڈاکٹر کہتا ہوا چلا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ مزید 3 گھنٹے بعد اسے ذرا سا ہوش آیا تھا۔ حریرہ کہاں ہے؟ ہوش میں آتے ہی اس کا پہلا سوال یہ تھا۔ راحت بیگم نے اسے بامشکل کال کر کے بلایا۔ وہ ایک نظر آئی سی یو کی دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی اجڑی ہوئی عریسہ کو دیکھتے ہوئے اندر چلا گیا۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف بھاگا تھا۔ اب وہ کیسی ہے ڈاکٹر؟ اس نے پوچھا۔ راحت بیگم بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ انہیں ہوش آ گیا ہے لیکن بی پی نارمل نہیں ہے، ہارٹ بیٹ بھی بہت مدھم ہے۔ انہیں ڈپریشن کا شدید اٹیک ہوا ہے۔ وعدہ تو نہیں کرتے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچ جائے۔ ڈاکٹر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہ بس دم کھڑا اندر لیٹی عریسہ جلیل کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ کوئی عمر تھی ڈپریشن کے اٹیک ہونے کی؟ یہ کوئی عمر تھی آئی سی یو تک آنے کی؟ یہ کوئی عمر تھی دنیا چھوڑ کر جانے کی؟ وہ ایک نظر راحت کو دیکھتا ہوا اندر چلا گیا۔ لاتعداد مشینوں اور تاروں میں الجھی ہوئی وہ اپنی بستر پر پڑی تھی، بند آنکھیں ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ عریسہ سے اپنی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ عریسہ نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ 12 سال بعد حریرہ کا چہرہ اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ معاف کر دو، خدا کے لیے معاف کر دو۔ وہ زندگی میں دوسری بار اس قدر پھٹ پھٹ کر رو دیا تھا۔ بھائی مجھے معاف کر دے، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ اس کا ہاتھ پکڑے بلک بلک کر رو دیا تھا۔ مغیرہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ حریرہ
وہ بڑی مشکل سے بولا تھا، یہاں سے چلا جا کہیں دور ہمیشہ کے لیے۔ اس نے کہا بھی تو کیا، چلا جا حریرہ تاکہ میں سکون سے آنکھیں بند کر سکوں، تو یہاں رہا تو اسے یوں ہی تار تار کرتا رہے گا۔ وہ کہتا چلا گیا، بھائی غلطی ہوگی مجھ سے، بس اب کی بار معاف کر دے۔ اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ غلطی پہلی بار ہوئی تھی حریرہ، جب تجھے کچھ پتا نہیں تھا، جب تو انجان تھا۔ پہلی بار کی غلطی معاف کر سکتا ہوں، دوسری بار کا گناہ نہیں۔ وہ جان بوجھ کر کیا تو نے، وہ معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں، قیامت کے روز بھی نہیں۔ مغیرہ کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ بھائی وہ روئے جا رہا تھا، اپنے دل پر لگی چوٹ معاف کر سکتا ہوں حریرہ، اپنی عزت پر لگی چوٹ خدا کے آگے بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ بولا، اگر میرے لیے کچھ کر سکتا ہے تو یہاں سے چلا جا، جب تک وہ زندہ ہے کبھی واپس نہ آنا، بھول کر بھی نہیں۔ مغیرہ کی سانس ٹوٹنے لگی تھی۔ تمہارے دل نے معاف کر دیا تمہیں؟ عریسہ نے مدھم سی آواز میں پوچھا تھا۔ کیا تمہارا دل کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ جو کیا اس کے بدلے تمہارے لیے 12 سال کی جلا وطنی کافی ہے؟ بس اس کے بعد تمہیں معاف کر دینا چاہیے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ حریرہ چپ تھا۔ تم نے میری اس پاکیزگی پر داغ لگایا تھا حریرہ، جو شادی سے پہلے ایک کنواری لڑکی کی شان ہوتی ہے۔ تمہاری وجہ سے میرے باپ اپنے دل میں میرے لیے نفرت لیے دنیا سے چلا گیا، تمہاری وجہ سے میرے گھر کی دہلیز پر رسوائیوں کے ڈھیر لگے، لیکن جو میرا تھا وہ میرا ہی رہا، مجھے ہی ملا۔ وہ کہتی چلی گئی، حریرہ ایک بار کہہ دو ہاں، تمہارا دل کہتا ہے کہ تمہیں مغیرہ اعظم کے دنیا چھوڑ جانے کے بدلے معاف کیا جا سکتا ہے؟ میں تمہیں شاید سب کچھ معاف کر سکتی ہوں حریرہ، وہ ایک رات بھی معاف کر سکتی ہوں جس میں تم نے مجھے دوسری بار داغدار کیا، لیکن میں تمہیں مغیرہ کا خون معاف نہیں کر سکتی۔ اسے 4 گولیوں نے قتل نہیں کیا، اسے تم نے قتل کیا۔ وہ کہتی جا رہی تھی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے عریسہ، مجھ پر رحم کھاؤ، بھائی نے مجھے معاف نہیں کیا، تم تو کر دو۔ وہ بلک رہا تھا، تمہارا پہلی بار کا سارا گناہ معاف کیا حریرہ، تمہیں وہ رات بھی معاف کی جس میں تم شیطان بن گئے تھے، لیکن تمہیں اپنے شوہر کا قتل معاف نہیں کیا، کبھی بھی نہیں، قیامت کے روز بھی نہیں۔ وہ دھیرے سے بولی تھی۔ وہ اسی رات دم توڑ گیا تھا مغیرہ اعظم، اپنی ماں کا لاکھوں میں ایک بیٹا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی عزت پر لگی چوٹ دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چشتی کی وہ 4 گولیاں شاید اس کا کچھ نہ بگاڑ پاتی، لیکن حریرہ کے گناہ نے اسے زندہ نہیں رہنے دیا۔ وہ آخری بار عریسہ کو دیکھ بھی نہ سکا، اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ بھی نہ رکھ سکا، وہ آخری بار اپنی ماں کو بھی نہ دیکھ سکا، اس کی گود میں سر بھی نہ رکھ سکا، بس حریرہ کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑواتا ہوا ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ بھائی وہ اسے معاف نہیں کر کے گیا تھا، وہ کہہ گیا تھا کہ قیامت کے روز بھی نہیں کرے گا۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ اپنے آنسو صاف کرتا ہوا ICU سے باہر نکلا تھا۔ ابھی چند قدم ہی چلا ہوگا کہ اسے اپنے پیچھے عریسہ کی آواز سنائی دی۔ وہ ابھی تک اسی گلابی ساڑی میں ملبوس تھی، سرخ آنکھوں سے آنسو روانی کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ اب بھی کہو حریرہ اعظم کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اس کی آواز نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے محبت کی تھی عریسہ، بس مجھے نبھانی نہیں ہے۔ اس کا سر جھک گیا۔ میں تمہیں سچ بتاؤں حریرہ، تم نے میرے ساتھ سب کچھ کیا، فلرٹ، دھوکہ، زیادتی، ظلم، حسد، سب کچھ، بس محبت نہیں کی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ عریسہ میری جان، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن کاش مجھے کوئی ایسا جادو آتا جسے پڑھ کر میں تمہیں اس محبت کا یقین دلا سکتا۔ اس کی آواز انتہائی لاچار ہو گئی۔ اچھا میں بتاؤں تمہیں ایک ایسا جادو جس کے بدلے مجھے تمہاری محبت کا یقین آ جائے گا، اور وہ یہ کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مجھے تمہاری شکل سے ہی نفرت ہے، تمہاری آواز میرے کانوں میں زہر گھول دیتی ہے، تمہارا ہونا ہی میرے لیے انتہائی تنفر کا باعث ہے۔ بس اتنا کر دو، اگر کر سکتے ہو تو خود پر جلا وطنی کا جادو پڑھو اور کسی ایسی جگہ جا کر دفن ہو جاؤ جہاں سے تمہاری مشک بھی یہاں نہ آ سکے۔ بتاؤ یہ کر سکتے ہو میرے لیے؟ وہ آگے کو آئی تھی۔ ہاں کر سکتا ہوں، اس نے سر جھکا لیا تھا۔ وہ بھی اس سے وہی وعدہ مانگ رہی تھی جو مغیرہ مانگ کر گیا تھا۔ تو چلے جاؤ یہاں سے ہمیشہ کے لیے، وہ انتہائی نفرت سے کہتے ہوئے واپس مڑی تھی۔ عریسہ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اس نے ایک آخری کوشش کرنی چاہیے، اور عریسہ جلیل لعنت بھی نہیں بیچتی تمہاری اس بےہودہ محبت پر، اس محبت پر جو تمہیں اور مجھے یہاں تک لے آئی۔ اس کے لہجے میں صرف تنفر تھا۔ معاف کر سکو گی مجھے؟ اس نے نہ جانے کس امید پر پوچھا تھا۔ معاف کیا جا سکتا ہے تمہیں؟ اس نے جواباً پوچھا تھا تو وہ بول نہیں سکا۔ بس ایک بار اپنے دل سے پوچھ لینا حریرہ کہ معاف کیا جا سکتا ہے تمہیں؟ اگر وہ کہہ دے کہ ہاں حریرہ اعظم کو اس کے تمام در گناہوں کے باوجود معاف کیا جا سکتا ہے، تو خدا کی قسم میں بھی کر دوں گا۔ عریسہ انتہائی نفرت سے میں بھی کر دوں گی، عریسہ انتہائی نفرت سے کہتے ہوئے واپس مڑ گئی تھی۔ تم پر صرف اتنا ترس کھا سکتی ہوں کہ تمہاری ماں کو تمہارا کیا دھرا نہ بتاؤں۔ ابھی تو وہ ایک بیٹے کو رو رہی ہیں، پھر دونوں کو روئیں گی۔ اس نے کہا تھا۔ حریرہ نے اگلے ہی دن پاکستان چھوڑ دیا تھا، ہمیشہ کے لیے، صرف اس امید پر کہ شاید جلا وطنی کے عذاب کے بدلے سے معافی مل جائے، صرف اس
امید پر کہ شاید اپنے اس سے آخری وعدے کی عوض مغیرہ روز قیامت سے معاف کر سکے، صرف اس امید پر کہ شاید اس کی جلا وطنی کے بدلے عریسہ جلیل اس پر ترس آ جائے اور وہ اسے معاف کر دے۔ لیکن معاف اسے عریسہ جلیل نے بھی نہیں کیا، وہ اور یہ کہہ گئی کہ قیامت کے روز بھی نہیں کرے گی۔ اس نے آخری بار اپنے بچے کا ماتھا ضرور چوما تھا، آخری بار راحت کے ہاتھ ضرور تھامے تھے، لیکن آخری بار اسے معاف نہیں کیا تھا، اور اسے معاف کیا بھی کیسے جا سکتا تھا؟ محبت کو رسوا کرنے والوں کو بھلا کون معاف کرتا ہے؟ کوئی نہیں۔ جسم پر لگی چوٹ ہلکی ہو جاتی ہے، روح پر لگے زخم برداشت نہیں ہوتے، لیکن محبت پر لگے گھاؤ بھر نہیں پاتے۔ اسے بھی کسی نے معاف نہیں کیا، نہ مغیرہ اعظم نے اور نہ عریسہ جلیل نے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ وہ دونوں ہی اسے معاف کیے بنا آنکھیں بند کر گئے ہمیشہ کے لیے۔ محبت کے مجرموں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ بہت اچھا ناول تھا، بہت ہی زبردست ناول تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے، اپنے فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔